زبیر، بات سنو۔ وہ سارم لغاری کے کمرے میں گاڑی کی چابی رکھ کر لغاری ہاؤس سے نکل رہا تھا جب لاؤنج میں بیٹھی زوبیا نے اسے آواز دی۔ زبیر حیرت کے عالم میں مڑا اور بولا، کیا آپ نے مجھے بلایا؟ زوبیا سارم لغاری کے چچا عمر حیات کی بیٹی تھی اور شوقیہ طور پر ماڈلنگ کرتی تھی۔ دولت کا گھمنڈ اس کے سر چڑھ کر بولتا تھا، تبھی ملازمین سے بات کرنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتی تھی وہ۔ اس لیے زبیر اس کے مخاطب کرنے پر حیران بھی ہوا تھا۔ ہاں، تو یہاں تمہارے علاوہ زبیر نام کا کوئی بندہ ہے کیا؟ زوبیا نے غصے سے کہا تو وہ بولا، جی کہیے۔ زبیر اس کے سامنے آ کر ہاتھ باندھے اور سر جھکائے کھڑا ہو چکا تھا۔ رات ہو چکی تھی اور اسے اب گھر جانا تھا، لیکن زوبیا صاحبہ کو نہ جانے کیا کام یاد آ گیا تھا۔ زبیر، ڈیڈ بتا رہے تھے کہ سارم آج کل آفس سے اکثر غائب رہتا ہے، جبکہ گھر آؤ تو وہ گھر پہ بھی نہیں ملتا۔ تم تو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہو نا، کیا سرگرمی ہے اس کی آج کل؟ زوبیا جینز شرٹ پہنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس سے سوال کر رہی تھی۔ زبیر کی نگاہوں کے سامنے اینا کا سراپا آیا تھا اور اس نے سوچا کہ اسے سارم لغاری اور اینا کے بارے میں بتا دینا چاہیے یا نہیں۔ زبیر سے چپ کیوں کھڑے ہو؟ منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ کچھ پوچھ ہی ہوں میں تم سے۔ اسے خاموش دیکھ کر حسب عادت زوبیا کا پارا ہائی ہوا تھا۔ جی میڈم، وہ سارم سر آج کل کنیڈ کالج کے چکر لگا رہے ہیں، کوئی غریب سی لڑکی ہے شاید اسی کے لیے۔ زبیر نے سر جھکا کر یوں بتایا جیسے یہ اس کی غلطی ہو۔ واٹ؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جوس پیتے پیتے زوبیا کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا اور وہ بے تحاشا کھانسنے لگی تھی۔ کیا کہا تم نے زبیر؟ سارم کسی لڑکے کے پیچھے جاتا ہے اور تم نے کسی کو بتانے کی زحمت تک نہیں کی؟ زوبیا اب خونخوار نگاہوں سے زبیر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے اس کے پیرنٹس نے اس کے کان میں یہ بات ڈالی تھی کہ اسے سارم لغاری کو اپنی جانب مائل کرنا ہے تاکہ ان کی بے تحاشا جائیداد کی وہ مالکن بن سکے۔ ویسے بھی سارم لغاری ینگ جنریشن کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا تھا، جس سے شادی زوبیا کو بھی شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیتی۔ مگر اب سارم کا کسی اور لڑکی کے چکر میں پڑنا ان کا سارا کھیل بگاڑ سکتا تھا۔ زبیر ہکلا کر بولا، جی وہ… زبیر نے غصے سے کہا، کون ہے وہ لڑکی اور کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ میڈم، یہ نہیں معلوم کہ وہ لڑکی کون ہے، لیکن کسی گاؤں سے تعلق رکھتی ہے، کالج میں پڑھتی ہے اور چند ہفتے پہلے ہی ریسٹورانٹ میں ملاقات ہوئی تھی دونوں کی۔ انفیکٹ ملاقات نہیں بلکہ اس لڑکی نے سب کے سامنے سر کو اچھی خاصی سنائی تھی۔ اس کے بعد سر اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گاؤں تک بھی گئے۔ جب بھی دونوں کی ملاقات ہوئی میں نے اس لڑکی کو ہمیشہ سر سے بدتمیزی کرتے دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود سر اس سے ایک سخت لفظ تک نہیں کہتے، بلکہ چپ چاپ سب برداشت کرتے جاتے ہیں۔ زبیر جو خود بھی ساری کہانی پر حیران تھا، اس نے آج سب کچھ زوبیا کو بتا دیا، اور یقیناً یہ سب کچھ بتا کر بہت غلط کیا تھا اس نے۔ زبیر، کیا تم واقعی سارم کی بات کر رہے ہو نا؟ وہ جو اپنے سرکل میں اپنے غصے کی بدولت مشہور ہے، جو کسی کی ذرا سی بات برداشت نہیں کرتا، وہ ایک مڈل کلاس لڑکی کی کڑوی اور تلخ باتیں چپ چاپ سہ جاتا ہے۔ انبلیویبل۔ زوبیا تو ان انکشافات پر ہی حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ جی میڈم، میں بھی حیران ہوں اس سب پر، لیکن یہ سب سچ ہے۔ زبیر نے یہ کہہ کر سر جھکا دیا۔ اچھا، تو آخری بار ملاقات کب ہوئی تھی دونوں کی؟ میڈم، آج ہی۔ اصل میں اس لڑکی کی آج وین نہیں آئی تھی شاید، وہ پیدل بس سٹاپ تک جا رہی تھی۔ سر نے اسے لفٹ دینے کی آفر کی لیکن شاید وہ نہیں مانی۔ پھر سر بارش میں اس کے ساتھ پیدل ہی بس سٹاپ تک گئے، اپنا کوٹ بھی اتار کر اسے دے دیا۔ جب وہ بس میں بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی تب سر میرے پاس آئے اور مجھے چلنے کا کہا۔ زبیر نے آج کا بھی سارا واقعہ زوبیا کو سنا دیا۔ او مائی گاڈ زبیر، یہ سارے آخر کیا کر رہا ہے؟ ایک تھرڈ کلاس لڑکی کی کڑوی کسیلے باتیں سننا، اس کے ساتھ بارش میں بھیگتے ہوئے پیدل سفر کرنا، جبکہ سارم کو بارش میں بھیگنے سے شدید قسم کی چڑ ہے۔ وہ اتنا بدل کیسے گیا؟ نہیں زبیر، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، مجھے اسے روکنا ہوگا۔ سنو زبیر، اب جس دن بھی سارم اس لڑکی کے پیچھے جائے گا تم مجھے فوراً کال کر کے انفارم کرو گے اور اپنی لوکیشن سینڈ کرو گے، رائٹ؟
مجھے اس لڑکی کو دیکھنا ہے کہ آخر کون ہے یہ حور پری جو سارم لغاری جیسا شخص ساری دنیا کو چھوڑ کر ہر چیز کو فراموش کر کے اس کی گلیوں کے چکر کاٹ رہا ہے۔ زبیر، کیا تم سمجھ گئے نا؟ زوبیہ نے حکمیہ لہجے میں اسے کہا تو وہ بولا، جی بہتر میڈم، اور پھر اجازت ملتے ہی وہ فوراً وہاں سے نکل آیا، جبکہ پیچھے کھڑی زوبیہ اب کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کالج سے چھٹی ہو چکی تھی اور آج پھر تقریباً سارا کالج خالی ہو چکا تھا، لیکن اس کی وین ابھی تک نہیں آئی تھی۔ معید کو پہلے 4 مختلف سکول سے بچے لینے ہوتے تھے، اس کے بعد اینا اور بطول کو پک کرنا تھا۔ بطول بخار کے باعث آج پھر غیر حاضر تھی، تبھی اینا اکیلی کالج گیٹ کی اندرونی جانب کھڑی بار بار کبھی کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھتی اور کبھی گیٹ سے باہر کہ شاید اب وین آ رہی ہو، لیکن ہر بار اس کی نگاہیں ناکام لوٹتی۔ اس کی انہی حرکتوں پر غصہ آتا ہے مجھے۔ بندہ یہاں کھڑا کھڑا اسٹیچو بن جائے گا، لیکن یہ وین والا کمینہ آنے کا نام نہیں لیتا۔ اینا پھر غصے سے بڑبڑائی اور ایک نظر پھر نگاہ باہر دوڑائی تو وہ ٹھٹک سی گئی۔ باہر گیٹ سے کچھ ہی فاصلے پر وہی سیاہ BMW کھڑی تھی جس میں اینا نے اس دن سارم لغاری کو دیکھا تھا۔ اس کی گاڑی کو پھر سے دیکھ کر اینا کو بیگ میں موجود اس کا کوٹ یاد آیا۔ پتہ نہیں اس کی گاڑی ہے یا کسی اور کی۔ وہ خود ہی اس سے باتیں کرتے ہوئے کچھ سوچ کر گیٹ کی جانب بڑھی۔ اس کا رخ اب اسی گاڑی کی جانب تھا۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ قریب جانے پر اگر گاڑی کسی اور کی ہوئی تو کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے ہی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور سالم لغاری گاڑی سے نکلتا دکھائی دیا۔ شکر ہے خدایا، یہ وہی ہے۔ اینا نے بے ساختہ شکر ادا کیا اور پھر جلدی سے بیگ کھول کر اس میں سے کوٹ نکالا اور سڑک کراس کرنے کی غرض سے آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ سارم لغاری اب ایک ہاتھ میں سن گلاسز پکڑے گاڑی سے ٹیک لگائے پرشوق نگاہوں سے اینا کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ آج پہلی بار اینا کو تمیز اور تہذیب یاد آئی تھی، تبھی سلام میں اس نے پہل کی۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ سارم لغاری کا لہجہ ہمیشہ کی طرح نرم تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ اس نے جواباً سارم لغاری سے اس کا حال احوال بھی دریافت نہیں کیا، اور سارم لغاری کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ اس کے اس گریز کی وجہ جانتا تھا، اس کی سچویشن اور اس کے جذبات جانتا تھا کہ اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا ہوگا، کیونکہ وہ ان کے سرکل کی نہیں تھی جو کسی بھی مرد سے بے جھجک بات کر لیتی، اور شاید اسی بات نے سارم لغاری کو اس کی جانب متوجہ کیا تھا۔ دیکھیے یہ آپ کا کوٹ، بہت شکریہ کل میری مدد کرنے کے لیے۔ اینا نے کوٹ آگے بڑھایا تو سارم لغاری نے اس کا تم سے آپ تک کا سفر شدت سے محسوس کیا تھا۔ اس سب کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی ویلکم۔ سارم لغاری نے اس کے چہرے کو نگاہوں کی زد میں رکھتے ہوئے کوٹ تھام لیا۔ اینا چپ چاپ کھڑی وہیں لب کاٹ رہی تھی۔ کیا کچھ کہیں گی نہیں؟ سارم لغاری جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ اینا نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ دلچسپ نگاہیں اسی پر ٹکائے کھڑا تھا۔ اینا کو غصہ آیا اور نہ جانے کس جذبے کے تحت اس کے گال سرخ پڑے تھے، جبکہ سارم لغاری مبہوت سا یہ منظر دیکھے گیا۔ کچھ دور کھڑی گاڑی میں سے کسی نے سلگتی نگاہوں سے سارم لغاری کا یوں یک ٹک اینا کو دیکھنا، اینا کے سرخ پڑتے گال اور دھیمی سے مسکراہٹ دیکھنا سلگا گیا تھا۔ مجھے اب چلنا چاہیے، میری وین آنے والی ہوگی۔ اینا تیزی سے مڑی، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر پلٹی اور بولی، ایک بات کہنی تھی آپ سے۔ آپ پلیز یہاں میرے کالج تک مت آیا کریں۔ میں نہیں جانتی کہ اس سب میں آپ کا کیا مقصد ہے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا یہ سب۔ اینا نظریں جھکائے اپنے دل کی بات کہہ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کل کو اس پر سارم لغاری کے حوالے سے کوئی تہمت لگائی جائے۔ سارم لغاری اس کی بات کے جواب پر خاموش کھڑا رہا۔ اینا نے ایک پل کو اس کی جانب دیکھا جس کا چہرہ انتہائی سنجیدگی لیے ہوا تھا۔ اللہ حافظ۔ سارم لغاری سے کوئی جواب نہ پا کر وہ مڑی اور سڑک کراس کرتے ہوئے کالج گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ اسی وقت اسے اپنی وین کا ہارن سنائی دیا۔ وہ فوراً باہر نکلی۔ وین میں سوار ہو کر اس نے ایک نظر سارم لغاری کی جانب دیکھا جو اب بھی وہیں کھڑا تھا، اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلے بغیر، اور اس کی نگاہیں بھی اینا پر ہی تھی۔ اینا نے فوراً اپنی نظریں چرائی تھی کہ دل اس کی انگلی پکڑ کر اس سے جس راہ کا مسافر بنانا چاہتا تھا وہ ابھی اس راہ پر چلنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔
کیونکہ وہ اپنی فیملی کو کسی قسم کا دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی اور نہ ہی اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ رکھنا چاہتی تھی۔ ماموں، ایک بات تو بتائیں۔ زرمین، اسجد صاحب اور اینا اس وقت واک کرنے آئے تھے کہ اینا کو رات کے اندھیرے میں خالی اور سنسان سڑک پر واک کرنا بہت پسند تھا۔ تبھی اینا نے اپنے ماموں کو مخاطب کیا تو وہ بولے، پوچھے نا بیٹا جی۔ ماموں، آپ کو اور ممانی کو الگ ہوئے اتنے سال ہو گئے، پھر بھی آپ نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ اینا نے آج وہ سوال پوچھا تھا جس کی انہیں کبھی بھی اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن آج اماں ساتھ نہیں تھی تو یہ سب کچھ پوچھنے کا ایک اچھا موقع تھا۔ زرمین اسے گھورا، اینا۔ اماں کے سامنے تو کبھی اینا کی اتنی ضرورت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ ماموں سے ایسا سوال کرے، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ یہ ماموں کی زندگی کا ایسا تکلیف دہ پہلو تھا جس کے بارے میں ذکر چھیڑنے پر وہ کئی رات بے چین رہتے تھے۔ ارے چپ کرو یار، ہمیں بھی تو پتا ہونا چاہیے نا اس بارے میں، آخر کو ماموں ہے ہمارے، اتنی پردہ داری کس لیے ہے؟ ماموں بتائیں ہمیں۔ اینا نے زرمین کی گھوریوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے دوبارہ اپنے ماموں کو مخاطب کیا۔ زرمین اسے پھر ٹوکنا چاہا اور کہا، اینا بری بات ہے، لیکن ماموں نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا اور بولے، زرمین وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تم دونوں میری بچیوں کی طرح ہو، میری زندگی کے ہر پہلو سے واقفیت ہونی چاہیے تم لوگوں کو بھی۔ پوچھو نا اینا، کیا پوچھنا چاہتی ہو تم؟ اسد صاحب کا لہجہ انتہائی تھکا ہوا تھا۔ ماضی کو کریدنا آسان نہیں تھا ان کے لیے، کیونکہ ان کی روح تک گھائل تھی اور اس بارے میں بات کرنا اپنی روح کے تمام زخموں کو ادھیڑنے کے مترادف تھا، لیکن آج اس اذیت سے گزرنے کا فیصلہ کر لیا تھا انہوں نے۔ اینا نے پھر سے اپنا سوال دہرایا، ماموں یہی کہ آپ نے ممانی کے بعد دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اس کی جیسی کوئی ملی ہی نہیں بیٹا، نہ یہ دل اس کی جگہ کسی اور کو دینے پر تیار ہوا۔ ماموں تھکے سے لہجے میں بولے تھے۔ اینا بولی، ماموں کیا آپ کی لو میرج ہوئی تھی نا، پھر طلاق کیوں ہوئی؟ اس کی بات پر اسجد صاحب کے لبوں پر اذیت بھری مسکراہٹ جھلکی تھی۔ وہ بولے، لو تو میری طرف سے تھی، شمائلہ نے تو کبھی مجھے قبول ہی نہیں کیا تھا۔ اپنی ذات کی نفی کیے جانے کا ذکر بہت جان لیوا تھا۔ اینا بولی، تو ماموں پھر آپ سے شادی ہی کیوں کی انہوں نے جب وہ نباہ نہیں کر سکتی تھی؟ اینا کو اپنی سابقہ ممانی پر غصہ آیا تھا۔ وہ بولے، بیٹا شادی کے لیے ہاں تو اس نے صرف اپنے ماں باپ کے کہنے پر اور میری بے تحاشا ضد پر کی تھی۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ ایک بار میں اسے اپنی زندگی میں لے آؤں گا تو نکاح کے دو بول اس کے دل میں بھی میرے لیے محبت پیدا کر دیں گے، لیکن میں غلط تھا۔ وہ بہت کٹھور تھی، کسی پتھر کی مانند تھا اس کا دل کہ میری بے پناہ چاہت پر بھی نہ پگھل سکا۔ اسجد صاحب بے بسی سے مسکرائے تھے اور شمائلہ کے ذکر پر کیا کچھ یاد نہ آیا تھا انہیں۔ وہ بولے، اور جب شادی کر ہی لی تھی تو اس شادی کو نبھاتی نا۔ ماموں آپ کو کیوں چھوڑا انہوں نے جبکہ آپ اتنے اچھے خاصے ہینڈسم ہیں، پڑھے لکھے اور برسر روزگار بھی ہیں؟ اینا شاید ان کی طلاق کی بنیادی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ وہ بولے، ہاں بیٹا ٹھیک کہا تم نے، خدا کا دیا سب کچھ تھا میرے پاس، اچھی شکل و صورت، بہترین تعلیم و تربیت اور ایک گزارے لائق جاب، لیکن اسے ہینڈسم، پڑھے لکھے اور برسر روزگار شوہر کی ضرورت نہیں تھی، اسے ضرورت تھی تو صرف پیسوں کی۔ خدا نے اسے حسن تو بے تحاشا نوازا تھا، اور جب اسی حسن کا پجاری ایک دولت مند شخص سے مل گیا تو اس کی نظر میں میری کیا اہمیت ہو سکتی تھی بھلا؟ ماموں یہ کیا بات ہوئی؟ پیسے کے لیے آپ جیسے محبت کرنے والے انسان کو چھوڑ دیا انہوں نے، اور ایک آپ ہیں کہ ان کی بے وفائی کے باوجود ان کی یادوں کو سینے سے لگائے تنہائی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اینا نے بات کرتے ہوئے خفگی سے اسجد صاحب کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اندھیرے کے باعث ان کے چہرے کے تاثرات دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ بولے، نہیں بیٹا اس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بے وفائی تو وہ ہوتی ہے جس میں پہلے محبت کے بلند و بالا دعوے کیے جائیں۔ وہ تو سر عام مجھ سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا کرتی تھی۔ لیکن ماموں یہ بھی تو کوئی بات نہ ہوئی نا، آپ کے نکاح میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک غیر مرد سے تعلقات بڑھائے، پھر اس کے لیے آپ سے طلاق لے لی، اور آپ پھر بھی کہہ رہے کہ انہوں نے بے وفائی نہیں کی۔ میں تو کہتی ہوں کہ آپ آج ہاں کریں، ہم لڑکیوں کی لائن لگا دیں گے آپ کے لیے، شادی کریں اور اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں۔
بلکہ اگر بہت پہلے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہوتا تو اب تک ہمارے کزنز بھی ہوتے جن کے دم سے گھر میں خوب رونق ہوتی۔ اینا نے اس غم زدہ ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی تھی۔ ماموں بولے، اینا بیٹے، اگر اسے پایا نہ ہوتا تو شاید یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہوتا، لیکن محبت کو ایک بار کھو کر پانا بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ مجھے شمائلہ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اسے اپنی زندگی کے لیے جو بہتر فیصلہ لگا اس نے کیا، اس کا کیا قصور؟ محبت تو میں نے کی تھی نا، اب مرتے دم تک اس محبت کا حق بھی مجھے ہی ادا کرنا ہے۔ اسجد صاحب نے یہ کہتے ہوئے آنکھوں میں آتی نمی صاف کی۔ بظاہر تو وہ بہت مضبوط انسان نظر آتے تھے، لیکن ان کا دل کس قدر زخمی تھا یہ بس وہی جانتے تھے۔ محبت؟ ماموں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے دور میں بھی محبت نامی شے کا کوئی وجود ہے؟ لفظ محبت سن کر اینا کی نگاہوں کے سامنے چھم سے سارم لغاری کا سراپا آن ٹکا تھا۔ آج اس کی آنکھوں سے چھلکتے جذبات اینا کو بہت کچھ باور کروا گئے تھے۔ شاید تبھی اس نے پیشگی حد بندی کرنے کی غرض سے اسے کالج آنے سے منع کر دیا تھا۔ اسجد صاحب بولے، میرے بچے، محبت کوئی شے نہیں، یہ تو ایک احساس ہے، ایک جذبہ ہے جو انسان کے چہرے پر خوبصورت رنگ بکھیر دیتا ہے، اس کے پورے وجود کو نکھار بخش دیتا ہے۔ لیکن اگر محبت یک طرفہ ہونا تو وہ جان لے لیتی ہے بندے کی، اس کے احساسات، جذبات سب کچھ ختم کر دیتی ہے، جس کے بعد انسان صرف خاک کا پتلا بن کر رہ جاتا ہے۔ اسجد صاحب کی بات پر اینا خاموش ہو کر رہ گئی۔ کتنا عجیب ہے نا یہ محبت اور شادی وغیرہ کا چکر۔ بندے کی مت ماری جاتی ہے کیا جو اچھی بھلی زندگی جیتے جیتے خود کو کسی اور کا غلام بنا دیتا ہے؟ میرے خیال میں تو یہ محبت، یہ شادی، یہ سارا کانسیپٹ ہی بیکار ہے۔ بندہ تو ساری عمر اکیلا رہے، تنہائی کی زندگی جیے، اپنی منمانیاں کرے اور عیش کرے، آزادی کی زندگی گزارے جہاں کوئی روک ٹوک کرنے والا ہی نہ ہو۔ بھائی تو میں تو علل اعلان کہتی ہوں کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ آپ بھی جا کر اپنی بہن کو بتا دیجیے گا کہ آج کے بعد میرے سامنے سسرال نامی مصیبت کا ذکر بھی مت کیا کریں۔ اینا کی باتوں پر زرمین اور اسجد صاحب مسکرا دیے تھے۔ اللہ نہ کرے بیٹا تم دونوں میں سے کسی کو بھی تنہائی بھری زندگی گزارنی پڑے، کیونکہ تنہا زندگی کاٹنا بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ایسی بات منہ سے نہیں نکالنا بیٹا۔ ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تم دونوں کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا کرے۔ اسجد صاحب نے دونوں کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ مگر ماموں، ہم آپ کے اور اماں کے ساتھ بہت خوش ہیں، زندگی میں ہمیں کسی اور وجود کی کوئی ضرورت نہیں۔ اینا نے پھر سے منہ بسور کر جواب دیا تو وہ بولے، اچھا چلو بیٹا، بہت باتیں کر لیں، کافی دیر ہوگی ہمیں آئے ہوئے، میرے خیال سے اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، آپا بھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اسجد صاحب نے گفتگو سمیٹی اور واپسی کے لیے قدم بڑھا لیے، جبکہ ان کے برابر چلتی اینا اور زرمین اسی سوچ میں گم تھی کہ ان کے ماموں اور اماں دو ہی بہن بھائی تھے اور دونوں کو ہی عائلی زندگی کا سکھ نصیب نہیں ہوا تھا۔ ایکسکیوز می۔ اینا کالج ختم ہونے کے بعد اپنی فرینڈز کے ساتھ کھڑی تھی جب اسے اپنے قریب ایک عورت کی آواز سنائی تھی۔ اینا پلٹی تو سامنے ایک انجان لڑکی کو کھڑے پایا۔ یس؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جس نے سلیو لیس گہرے گلے کی شارٹ شرٹ کے ساتھ کھلا ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ اس کا وجود دوپٹے نام کی کسی بھی چیز سے محروم تھا۔ کھلے بال جنہیں نیچے سے کرل کر کے ایک کندھے پر آگے کو ڈالا گیا تھا اور چہرہ میک اپ سے لتھڑا ہوا۔ وہ لڑکی اینا کے لیے بالکل انجان تھی۔ اینا، تمہارا نام ہی ہے نا؟ اس لڑکی نے سر سے پیر تک اینا کے سادگی بھرے سراپے کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اینا کو اس کی نظروں سے عجیب سی چبھن محسوس ہوئی تھی۔ بہت عجیب سے تاثرات تھے اس لڑکی کے۔ اینا نے جواب دیا، جی میں اینا ہی ہوں، بٹ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اینا نے ایک نظر ساتھ کھڑی شانزے اور رمشا کو دیکھا، وہ بھی اپنی اپنی سواری کے انتظار میں اب تک یہاں تھی اور ان کے تاثرات بھی کم و بیش اینا کی طرح ہی تھے۔ دیکھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، میرے ساتھ تمہارے کالج کے سامنے والی کافی شاپ تک چلو۔ وہ لڑکی اب حکم دینے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اینا نے حد درجہ حیرت سے اس کا یہ انداز دیکھا۔ اسے اپنے لیے اس لڑکی کے لہجے میں واضح طور پر حقارت محسوس ہوئی تھی۔ اینا بولی، بہت معذرت، لیکن میں اجنبیوں کے ساتھ کہیں بھی آتی جاتی نہیں ہوں، چاہے وہ لڑکی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو جو بات کرنی ہے یہی کیجیے۔ اس لڑکی کے انداز پر اینا کا لہجہ بھی سرد ہوا تھا۔ نہ جانے کون تھی جو اس طرح بدتمیزی سے اینا سے مخاطب تھی۔
اینا کی بات کے جواب میں اس لڑکی نے ایک نگاہ اس کے قریب کھڑی شانزے اور رمشا پر ڈالی اور پھر اینا کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تم سے سارم لغاری کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے۔ آئی ہوپ تم اس کے بارے میں یہاں اپنے کالج میں اپنی فرینڈز کے سامنے بات کرنا نہیں چاہو گی۔ اب کی بار زوبیا کا لہجہ بہت عجیب سا تھا اور سارم لغاری کا نام سن کر اینا بھی چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ چند لمحوں بعد خود کو سنبھالتے ہوئے اینا نے زوبیا کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چلیے، اسے کہہ کر اینا نے قدم آگے بڑھائے تھے جب شانزے نے اسے پکارا، اینا کیا میں بھی چلوں تمہارے ساتھ؟ نہیں شانزے، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں 10 منٹ تک آتی ہوں۔ اگر میری وین والا جلدی آ گیا تو اسے کہنا چند منٹ ویٹ کرے میرا۔ اینا کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ زوبیا کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا، اینا نے سارم لغاری کے بارے میں اپنے دوستوں کو بھی نہیں بتایا تھا۔ گاڑی کے قریب جا کر زوبیا نے اینا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھو۔ نہیں بہت شکریہ، میں پیدل چلی جاؤں گی، آپ گاڑی میں آ جائیں، کافی شاپ میں ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔ اینا بے تاثر لہجے میں کہتی ہوئی قدم آگے بڑھا چکی تھی جبکہ اس کی بات پر زوبیا سلک کر رہ گئی، اور دل ہی دل میں اس نے ٹھان لیا کہ تمہاری اس انا کو آج ریزہ نہ کیا تو میرا نام بھی زوبیا نہیں۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھی تو ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ پیچھے موجود گارڈز کی گاڑی بھی حرکت میں آئی تھی۔ کافی شاپ پہنچ کر 2 منٹ کے انتظار کے بعد اینا پہنچی تھی اور یہ 2 منٹ زوبیا عمر کے غصے کو مزید ہوا دے چکے تھے۔ جی کہیے، کیا کہنا ہے آپ کو؟ ایک ٹیبل پر پہنچ کر کرسی سنبھالتے ہوئے اینا نے سپاٹ لہجے میں اسے مخاطب کیا تو وہ بولی، میرے بارے میں جاننا نہیں چاہو گی کہ میں کون ہوں؟ اور مجھے تمہارے اور سارم کے بارے میں کیسے معلوم ہے؟ زوبیا نے اسے سوال کیا تو وہ بولی، جب پوچھا تھا تب کون سا بتا دیا گیا تھا، دوبارہ پوچھنا ضروری نہیں، سمجھا میں نے۔ اینا کا لہجہ بھی سرد سا تھا۔ اسے زوبیا کے انداز اور لہجے سے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کسی اچھی نیت سے تو ہرگز نہیں آئی تھی۔ زوبیا بولی، میرا نام زوبیا ہے، زوبیا عمر۔ میں ایک ماڈل ہوں اور اکثر فیشن شوز میں بھی انوائٹ ہوتی ہوں۔ تم نے بھی کبھی دیکھا ہی ہوگا ٹی وی اسکرین پر مجھے۔ جی نہیں، میں ٹی وی دیکھتی ہی نہیں۔ اینی ویز، میں سارم کی کزن بھی ہوں۔ میرے پاپا ان کے بزنس پارٹنر بھی ہیں اور ان قریب میں سارم کی لائف پارٹنر بننے والی ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ… زوبیا کچھ کہہ رہی تھی تبھی ویٹر کے آنے پر اس کی بات نامکمل رہ گئی۔ ویٹر نے زوبیا کو مخاطب کیا اور بولا، میم یور آرڈر پلیز۔ ایک کریم کافی لے آؤ۔ آلرائٹ میڈم، اور آپ کے لیے؟ نو تھینکس، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اینا نے اسے نرمی سے منع کیا۔ منگوا لو اینا، منگوا لو کچھ، یا تمہارے پاس بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ ڈونٹ وری، میں تمہارا بل پے کر دوں گی، ویسے بھی ہم تو نہ جانے کتنی ہی رقم روز فقیروں کو دیتے رہتے ہیں۔ زوبیا کا لہجہ انتہائی طنز آمیز تھا۔ بے عزتی کے مارے الینا کا چہرہ جلنے لگا، مگر وہ لب بھینچ گئی اور بولی، بہت شکریہ، ہمیں نہ تو دوسروں کے احسان لینے کی عادت ہے اور نہ ہی دوسرے کے ٹکڑوں پر پلنے کی۔ ویٹر تب تک جا چکا تھا۔ زوبیا بولی، ہاں لیکن پیسے کے لیے امیر مردوں کو پھنسانے کی عادت ضرور ہے تم لوگوں کی، ہے نا؟ زوبیا کی بات پر اینا چونک اٹھی تھی۔ مطلب کیا ہے آپ کا اس بات پر؟ سمجھ تو تم سب کچھ رہی ہو، بس انجان بننے کا ڈرامہ کر رہی ہو۔ اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں تم جیسے ٹٹ پوچھیوں کو میرے سامنے زیادہ نوٹنکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زوبیا نے نفرت سے اپنی بات مکمل کی تو اینا بولی، دیکھیں محترمہ، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں صاف صاف کہیں، کیونکہ میرے پاس آپ کی ان پہیلیوں کو بوجھنے کا وقت بالکل نہیں۔ اوکے، میں ڈائریکٹ ٹاپک پہ آتی ہوں۔ بتاؤ مجھے کب سے چکر چل رہا ہے تمہارا سارم لغاری کے ساتھ؟ اچھی اسامی دے کر فوراً اپنی اوقات دکھانے لگ جاتے ہو تم لوگ۔ زوبیا کی گھٹیا باتوں پر اینا نے سختی سے آنکھیں بند کی۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی کا منہ نوچ لے، لیکن نہ جانے کیوں وہ ضبط کی کڑی منزلوں سے گزر رہی تھی۔ اور پھر وہ بولی، میرا کسی سارم لغاری سے کوئی تعلق نہیں، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اینا نے اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بات آگے بڑھے، کیونکہ وہ اس معاملے کو یہیں ختم کرنا چاہتی تھی۔ اچھا،
تو وہ جس کے لیے سارم لغاری پاگلوں کی طرح یہاں تمہارے کالج کے چکر کاٹ رہا ہے، جس کے لیے خود بارش میں بھیگ رہا ہے، پیدل بس سٹاپ تک جاتا ہے بغیر اپنے مقام و مرتبے کا خیال کیے، وہ تمہاری شکل کی کوئی اور لڑکی ہوگی شاید، ہے نا؟ تم بیوقوف کسے بنانا چاہ رہی ہو اینا؟ یہی تربیت کی ہے تمہارے ماں باپ نے تمہاری کہ راتوں رات امیر بننے کے لیے کسی امیر زادے کو پھنساؤ، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرو، اس کے ساتھ وقت رنگین کرو، اور زوبیہ نفرت سے کچھ کہہ رہی تھی جب اینا کی برداشت کی حد ختم ہوئی۔ بس، بہت ہو گیا، اب ایک اور لفظ نہیں، بہت بکواس کر لی تم نے۔ اینا کے ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا تھا، تبھی وہ کرسی سے کھڑی ہوتی انگلی اٹھائے زوبیہ کو وارن کر رہی تھی۔ زوبیہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ مڈل کلاس لڑکی اس کے روب میں آ جائے گی اور چپ چاپ اس کی ہر بات سنے گی اور زوبیہ سے ڈرا دھمکا کر سارم لغاری سے دور رہنے پر مجبور کر دے گی، وہ اینا کے تیور دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اینا بولی، تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ہاں، تمہارے پاس پیسہ ہے، تم امیر ہو تو کسی کو بھی بیچ چوراہے میں ننگا کر دو گی، اس کی بےعزتی کرو گی اور وہ چپ چاپ سہے گا؟ تمہیں جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو، خبردار جو میرے پیرنٹس کی تربیت پر انگلی بھی اٹھائی تو۔ اینا کی سانس تیز ہونے لگی، خود کو صبر و تحمل اور برداشت کے پڑھائے گئے سارے سبق اسے بھولنے لگے تھے۔ زوبیہ تو حیرت سے اس کی چلتی زبان دیکھی گئی اور بولی، تمہاری ہمت کیسی ہو مجھ سے اس انداز میں بات کرنے کی؟ تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں؟ تمیز؟ تم سکھاؤ گی مجھے تمیز؟ زوبیہ میڈم، تمہیں اس لفظ کا مطلب ہی پتا ہے؟ اگر اتنا ہی شوق ہے تمہیں سارم لغاری سے شادی کا تو جاؤ اس سے جا کر کہو مجھ سے یہ سب فضول باتیں کرنے کیوں آئی ہو تم؟ اور ہاں، میں کس کے ساتھ گھومتی پھرتی ہوں یا کیا کرتی ہوں یہ میرا پرسنل میٹر ہے، بہتر ہوگا کہ تم مجھ سے اور میری زندگی سے دور رہو۔ اینا نے انگلی اٹھا کر اسے پھر سے وارن کیا تھا۔ اوکے رائٹ، کیا تمہارے گھر والوں کو پتا ہے کہ تم آج کل کسی لڑکے کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہو، یا انہیں بھی تم یہی جواب دیتی ہو کہ یہ تمہارا پرسنل میٹر ہے؟ بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ اس سب کی ٹریننگ ہی تمہاری ماں نے دی ہوگی کہ کیسے امیر زادوں کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسایا جاتا ہے، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے کرتوتوں سے نا واقف ہوں؟ زوبیہ نے ایک بہت ہی گندا اور کڑا وار کیا تھا اینا پر۔ اینا کو لگا کہ جیسے اس کا پورا وجود بھڑ بھڑ جلنے لگا ہو۔ وہ بولی، ہماری ماؤں میں اور تمہاری ماؤں میں بہت فرق ہے، اور میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میرے خاندان تک جانے کی بجائے مجھ سے بات کرو تو بہتر ہے، ورنہ خاندان تو تمہارا بھی ہے اور زبان میری بھی۔ اینا کے ماتھے کی رگیں ابھرنے لگی تھی، اسے شاید ہی کبھی زندگی میں اتنا غصہ آیا ہو جتنا آج زوبیہ نے اسے غصہ دلایا تھا۔ اچھا، تو تم کیوں میرے اور سالم لغاری کے درمیان آ رہی ہو؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ سالم لغاری جو تمہیں اتنی اہمیت دے رہا ہے، تمہارے آگے پیچھے پھر رہا ہے، تو کیا تم سے وہ محبت کرتا ہے؟ بہت بیوقوف ہو تم، وہ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے تمہارے ساتھ، کیونکہ امیر لڑکوں کا تو شوق ہوتا ہے لڑکیوں سے کھیلنا اور پھر دل بھر جانے پر انہیں زندگی سے نکال پھینکنا۔ اس لیے اس کے حوالے سے زیادہ خواب مت سجانا، کیونکہ جو لڑکی اس کی ہم سفر بنے گی وہ صرف اور صرف میں ہوں، انڈرسٹینڈ؟ اور سوچو، اگر یہ خبر اخباروں کی زینت بن گئی کہ تمہارا اور سالم لغاری کا افیئر چل رہا ہے، تو بات تمہارے گھر تک بھی جائے گی، اور اس کے بعد… زوبیہ طنزیہ مسکراہٹ سے جائے کچھ کہہ رہی تھی جب اینا نے اس کی بات کاٹی اور بولی، دیکھو، میرے اور سالم لغاری کے درمیان کچھ نہیں ہے، وہ ٹائم پاس کر رہا ہے یا واقعی محبت کرتا ہے، مجھے یہ سب جاننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ میرا دل اور میرا ذہن بالکل صاف ہے۔ مجھے نہ تو سالم لغاری کے لیے تفریح کا سامان بننے کا کوئی شوق ہے اور نہ ہی اس کی محبت کی ضرورت ہے۔ یہ سب چیزیں تمہیں ہی مبارک ہوں۔ ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کے لیے پیسہ اہم ضرور ہے، لیکن صرف ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ ہمیں اپنی حدود و قیود کا بھی اچھی طرح اندازہ ہے، اور پیسے کے حصول کے لیے ہم کبھی بھی اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ اینا کا لہجہ رکھائی لی ہوا تھا، اس نے تو کبھی سالم لغاری کے بارے میں ٹھیک سے سوچا تک نہیں تھا، اور یہ لڑکی نہ جانے کیا کیا الزامات لگا چکی تھی اس پر۔ ایک بات کہوں اینا تم سے، جب تمہارے بارے میں مجھے علم ہوا تب میرے ذہن میں ایک سوچ آئی تھی کہ تم میں اور کسی طوائف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ پیسے کے لیے اپنا جسم بیچتی ہے اور تم پیسے کے لیے اپنا ضمیر، لیکن اب اندازہ ہو رہا ہے کہ فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ ایک طوائف تم جیسی لڑکیوں سے کئی گنا بہتر ہے کہ وہ جسم بیچتی ہے لیکن اپنے اس گناہ کی پردہ داری نہیں کرتی،
اور اسے چھپانے کو لاکھوں بہانے نہیں ڈھونڈتی، جبکہ تم جیسی گھٹیا لڑکیاں پہلے کسی امیر زادے کے بستر کی زینت بنتی ہو اور پھر اس گناہ کو چھپانے کو۔ زوبیا کا لہجہ انتہائی تلخ تھا اور باتیں انتہائی کڑوی۔ اتنی تذلیل، اتنی بے عزتی، اینا کے تو کانوں سے بھی دھواں نکلنے لگا۔ اس کی بات کاٹ کر بولی، بکواس بند کرو ورنہ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ مائنڈ یور لینگویج اینا، سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے۔ پہلے سالم لغاری کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے تمہیں شرم تو نہیں آئی، تو اب میری باتیں سن کر تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ زوبیا کی بھی زبان اب تک بند نہیں ہوئی تھی۔ دیکھو، اس سے پہلے کہ میں تمہارا منہ توڑ دوں نا، میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ بہت سے لوگ ان کی جانب متوجہ ہوتے دلچسپی سے تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن اینا کو بھی اب کوئی پرواہ نہیں رہی تھی۔ کیوں؟ کیا تمہارے باپ کی یہ کافی شاپ ہے یہ؟ زوبیا بھی سارے لحاظ بالائے طاق رکھ چکی تھی۔ تو میں اینا لب بیچتے غصے کے عالم میں اس کی جانب بڑھی تھی۔ زوبیا کو شاید خطرے کا اشارہ مل چکا تھا، تبھی اس نے فوراً کہا، گارڈز! اس کے سیکیورٹی گارڈز جو دروازے سے باہر کھڑے تھے فوراً حکم ملتے ہی اندر داخل ہوئے۔ اینا بھی اپنے جلالی روپ میں آ چکی تھی۔ وہ بولی، وہیں رک جاؤ تم لوگ، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ٹانگیں توڑ دوں گی تم سب کی۔ اور اب بھلا اسے کون روک سکتا تھا؟ زوبیا کے وہ 4 گارڈز بھی اپنی اپنی جگہ پر رک گئے تھے اور سبھی حیران تھے کہ یہ لڑکی چیز کیا ہے آخر، جو بغیر نتائج کی پرواہ کیے ایک امیر زادی سے الجھ پڑی تھی۔ اینا اب غصے سے زوبیا کو دیکھتی اس کے قریب جا رکی تھی۔ اس کے مقابل آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی، تم جیسی گھٹیا سوچ رکھنے والی لڑکی کے میں منہ نہیں لگنا چاہتی، جو خود مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتی اور اپنے خریدے کے کتوں کو مقابلے کے لیے بلاتی ہے۔ اگر ہمت ہے تو خود میرا مقابلہ کرو۔ یہاں ارد گرد لوگوں کی موجودگی کا احساس نہ ہوتا تو تمہیں وہ سبق سکھاتی کہ تم اپنی ٹانگوں پر صحیح سلامت واپس نہ جا پاتی۔ میرے خیال میں ساری معلومات اکٹھی کر لائی ہو تو ایک بار یہ بھی پتہ کروا لیتی کہ جس لڑکی سے تم الجھنے جا رہی ہو وہ کس مزاج کی حامل ہے۔ I'm sure اگر تمہیں اس بارے میں ذرا سا بھی اندازہ ہو جاتا نا تو تم کبھی بھی میرے پاس نہ آتی۔ اور رہی بات سالم لغاری کی، تو پہلے تو میرے دل میں ایسا کچھ تھا نہیں اس کے لیے، لیکن اب اگر تم نے الزامات لگا ہی دیے تو ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح۔ اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ اپنی اداؤں سے کسی مرد کو گھائل کرنے کے لیے کیسے اپنے جال میں پھنسایا جاتا ہے۔ تمہیں اخباروں میں اشتہار لگوانا ہے نا میرا؟ جاؤ لگوا دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کسی کا ڈر نہیں، سمجھی تم؟ اینا نے چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا تھا۔ زوبیا تو اس کی ہمت پر حیران رہ گئی تھی، اور اینا اپنی بات مکمل کر کے اب جانے کے لیے مڑی تھی جب اچانک کچھ یاد آنے پر پلٹی اور پھر زوبیا کے قریب آئی اور بولی، ایک بات اور، ہماری یہ ملاقات میرے لیے تو ہرگز بھی خوشگوار ثابت نہیں ہوئی، یقیناً تمہاری طرف بھی کچھ ایسا ہی سین ہوگا۔ اس لیے میں چاہوں گی کہ ہماری یہ پہلی اور آخری ملاقات ہو، کیونکہ تم جیسی گھٹیا لڑکی کو میں اپنی زندگی کا مزید ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنے دوں گی۔ اس لیے دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ گڈ بائے۔ اینا سرد و سپاٹ تاثرات سجائے بعد مکمل کر کے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ زوبیا جو بہت دیر بعد خود کو سنبھالنے کے قابل ہوئی تھی وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی غصے سے۔ اینا جب کالج سے واپس آئی تو شانتے جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ کیا ہوا اینا؟ کون تھی وہ لڑکی اور تم سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ کچھ نہیں شانزے، تھی کوئی بیوقوف خپتی پاگل عورت، کسی پاگل خانے سے شاید فرار ہو کر آئی تھی۔ کیا تم اسے جھگڑ کر آئی ہو ابھی؟ شانزے نے بغور اینا کا چہرہ دیکھا جہاں غصہ ہی غصہ تھا۔ ہاں، تو جس طرح کی وہ باتیں کر رہی تھی میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کا قیمہ بنا دوں۔ شکر کرے کہ وہ بچ گئی، ورنہ اسے آج اچھی طرح پتہ چل جاتا کہ اینا کس بلا کا نام ہے۔ اینا نے یوں دانت پیسے گویا دانتوں تلے زوبیا عمر ہو۔ اچھا، آئی کیوں تھی وہ؟ بتاؤ تو مجھے۔ ارے کچھ نہیں یار، دماغ خراب تھا اس کا، بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا رہی تھی۔ میں بھی خوب سنا کر آئی ہوں اسے، اگر ذرا سے بھی شرم ہوئی اس میں نہ تو آئندہ کبھی میرے سامنے نہیں آئے گی۔ اینا جیسی تو وہ دکھ رہی تھی ماڈرن اور امیر زادی، اگر اس نے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو؟ شانزے کے لہجے میں اندیشے اور وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ جواباً اینا نے بگڑے تیوروں سے اسے دیکھا اور بولی، یار تو مجھے ایک بات بتاؤ،
دوستیں ہمت بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں یا ہمت توڑنے کے لیے؟ مطلب کوئی بندہ آ کر آپ کے منہ پر آپ کی بے عزتی کرے، آپ کے خاندان تک جائے، آپ کے والدین کی تربیت پر انگلی اٹھائے اور آپ چپ چاپ کر کے بیٹھے رہو صرف یہ سوچ کر کہ وہ امیر ہے، پیسے والا ہے تو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے؟ نہیں شان سے، میں تو یہ سب نہیں کر سکتی۔ کل کی کل دیکھی جائے گی۔ ہم کل کے نقصان کا سوچ کر آج اپنا نقصان کیوں کریں؟ اور وہ کیا نقصان پہنچائے گی مجھے؟ ہاں، میری ذات پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، میرے کردار کو داغدار کہا جا رہا ہے، اس سے زیادہ اور کیا نقصان ہو سکتا تھا میرا؟ ان امیر زادوں کو کس نے پرمٹ دیا ہے کہ وہ اپنے سے نچلے طبقے کی بے عزتی کریں یا انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھیں؟ اینا غصے میں بولتی چلی گئی۔ اچھا اینا، کول ڈاؤن یار، اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ شاندے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ٹھنڈا کرنا چاہا تو اینا بولی، بس یار، میری ایک تم سے ریکویسٹ ہے کہ تم لوگ خدا را اگر ہمت نہیں بڑھا سکتے تو مجھے ڈرایا بھی مت کرو کہ یہ نہ ہو، وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ مجھے ڈر ڈر کے نہیں جینا شانزے، نہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی منافقت ہوتی ہے، کیونکہ میرے دل میں جو ہوتا ہے میں سب کے سامنے اس کا اقرار کرتی ہوں اور یہی مجھے ٹھیک لگتا ہے، بس۔ اچھا ٹھیک ہے نا، چھوڑو اس ٹاپک کو، تم نے جو بھی کیا ہوگا ضرور اچھا ہی کیا ہوگا۔ شانزے نے بات ختم کی تو اینا بولی، کیا تمہارے پاپا نہیں آئے ابھی تک؟ نہیں، چوکیدار انکل کے سیل پر کال کر کے بتایا انہوں نے کہ ٹریفک میں پھنسے ہیں، تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ شاندے نے اسے جواب دیا تو وہ بولی، کیا میری وین آئی ہی نہیں یا آ کر چلی گئی ہے؟ لیکن شانزے کے جواب دینے سے پہلے ہی اسے اپنی وین کا ہارن سنائی دیا۔ اوہ شکر ہے کہ میری وین آ گئی، چلو ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ شام کا وقت تھا، وہ چھت پر چارپائی بچھائے اپنی کتابیں پھیلائے کوئی اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی، جبھی اماں نے اسے پکارا۔ اینا؟ جی امی۔ اس کا دوپہر سے ہی موڈ خراب تھا، تبھی آج گھر بھی اسے بے رونق سا لگ رہا تھا۔ اس کی شرارتیں، اس کی شوخیاں آج نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اینا بیٹے سنو، پرسوں زرمین کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اس کے پاس کوئی ڈھنگ کا لباس تو ہے نہیں، اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ تم کل اور پرسوں کی چھٹی لے لو کالج سے، کل زرمین کے ساتھ ذرا بازار تک چلی جانا، کیونکہ تمہیں تو پتہ ہے کہ آج کل کس طرح کے کپڑوں کا فیشن ہے، اور پرسوں بھی گھر میں تمہاری موجودگی ضروری ہے۔ مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے کچھ بنوا دینا ساتھ، زرمین کو بھی تمہاری موجودگی میں کافی سہارا ملے گا۔ اب کوئی سکی سہیلی تو ہے نہیں اس کی، تم ہی اس کی بہن ہو اور دوست بھی۔ اماں چارپائی پر اس کے نزدیک بیٹھی اور دھیمے لہجے میں اس سے بولی، کیا سچ میں اماں؟ آپ ہی کو لوگ دیکھنے آ رہے ہو، آپ مجھے اب بتا رہی ہیں؟ اینا تو خوشی کے مارے اچھل ہی پڑی تھی۔ آہستہ بولو اینا، کوئی سن لے گا، ایسے معاملات میں لوگوں کی نظر بڑی جلدی لگتی ہے۔ اماں نے اسے اونچی آواز میں بولنے پر روکا تھا۔ اچھا، خود جا کر آپ نے تو اس سورا خالہ کو بھی بتا دیا ہوگا، تب نظر نہیں لگی ہوگی۔ اینا نے خفگی سے منہ بگاڑتے ہوئے کہا، پاگل لڑکی، میں نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا، تمہارے ماموں کو پتا ہے یا مجھے اور تمہیں بس۔ اماں کے کہنے پر اینا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ کیا امی آپ ہی کو ابھی تک نہیں بتایا؟ نہیں نا، تم کس لیے ہو؟ جاؤ بتاؤ جا کر۔ اماں نے جیسے ساری ذمہ داری اس کے سر پر ڈالی تھی۔ ہائے، میں ابھی آپ ہی کو بتا کر آتی ہوں۔ اللہ جی، کتنا مزہ آئے گا نا، شکر ہے کہ آج کی تاریخ میں کوئی اچھی خبر تو ملی۔ اینا فوراً اپنے پرانے انداز میں واپس آتی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چھلانگیں لگاتی چارپائی سے اتری تھی، پھر جلدی سے سیڑھی کی جانب بڑھی، جبکہ رخشندہ بیگم اس کی تیزی دیکھ کر ہنس پڑی تھی۔ آپی؟ زرمین آپی؟ زرمین کو کہیں بھی نہ پا کر اینا آوازیں دیتے کچن میں آ گئی تھی۔ کیا ہو گیا اینا، کیوں شور مچا رہی ہو؟ ادھر ہوں میں کچن میں۔ زرمین نے اسے آواز لگائی، تب تک اینا بھی کچن کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ تو محترمہ زرمین صاحبہ، اگر آپ کسی کو پسند کرتی ہیں اور دل و جان سے اس پر مرتی ہیں، یا کوئی آپ کو پسند کرتا ہے اور آپ کے ساتھ کوئی چکر وکر چل رہا ہے کسی کا، تو فوراً مجھے بتا دیں، ابھی اور اسی وقت، کیونکہ اس کے بعد آپ کے پاس مہلت ختم ہو جائے گی اور میں نہیں چاہتی کہ وہ خود کو روگ لگائیں یا ساری عمر کا جوگ لے لیں اور کسی اپنے کو یاد کر کے آپ بھی آنسو بہاتی رہیں۔ اینا نے ایک ہی سانس میں نہ جانے کیا کہہ دیا، جبکہ زرمین اس کی ان بے تکی باتوں پر ہنڈیا ہلانا بھول کر آنکھیں باڑے اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ بولی، خیریت ہے؟ سر پر کوئی چوٹ تو نہیں لگی آج؟
دماغ گھوم گیا ہے کہ تمہارا؟ زرمین نے سب کو ایک مذاق ہی سمجھی تھی، تبھی سر جھٹک کر ہنڈیا کی جانب متوجہ ہو گئی۔ نہیں میری پیاری آپی، دماغ تو اب تمہارا گھومنے والا ہے، کیونکہ میرے پاس خبر ہی کچھ ایسی ہے۔ اینا نے مزے سے کہتے ہوئے زرمین کے چہرے کے تاثرات ملاحظہ کیے۔ بس بھائی، میں تو باز آئی تمہاری ایسی خبروں سے۔ زرمین نے اسے ٹکا سا جواب دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جو بھی بات ہے وہ زیادہ دیر تک اینا کے پیٹ میں رہے گی نہیں۔ اس لیے اینا بولی، سنو نا یار آپی، میں اتنی ایکسائٹڈ ہو کر آئی تھی اور ایک تم ہو کے۔ اچھا بولو میری بہن۔ پہلے آپا یہ بتاؤ کہ تم کسی کو پسند تو نہیں کرتی؟ تم پاگل ہوئی نا، شرم کرو، بڑی بہن ہوں میں، کچھ تو لحاظ کرو میرا۔ زرمین نے سرخ پڑتے چہرے کو چھپاتے ہوئے غصے سے کہا۔ سوچ لو آپی، آج میں بہن بن کر نہیں بلکہ سہیلی بن کر آئی ہوں تمہاری۔ دل میں جو بات ہے کہہ ڈالو، پھر مت کہنا کہ کسی نے موقع ہی نہیں دیا۔ اینا نے کچن میں ایک جانب بنی سلیب کے اوپر سے چیزیں ہٹائی اور خود وہاں بیٹھ گئی۔ زرمین بولی، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا؟ میرے لیے میری زندگی میں صرف 3 لوگ ہی اہم ہیں، تم، اماں اور ماموں، بس۔ زرمین نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنے دل کی سلیٹ کے صاف ہونے کا اقرار کیا تھا۔ تو ٹھیک ہے آپی، پھر چوتھے شخص کا اضافہ ہونے کا وقت بھی آ چکا ہے، لیکن ایک بات میں پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ اس کے آنے پر اگر مجھے بھولی نہ تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اینا نے انگلی اٹھا کر وارن کیا، جبکہ زرمین کی سوئی تو اس کے پہلے جملے پر ہی اٹکی تھی۔ چوتھا شخص؟ وہ کون ہے؟ وہی آپا جو اپنے گھر میں بیٹھا آپ کے لیے یہ خاص الخاص گیت گا رہا ہے کہ مہندی لگا لے 16 سنگار کر لے، دلہن بن جا خود کو تیار کر لے، ناچتے گاتے تیری گلی میں ہم آئیں گے اور تجھ کو اٹھا کے گوری ہم لے جائیں گے۔ اینا نے شرارت سے آنکھ دبائی تو زرمین کے چہرے سے شرم کے مارے تپش سی اٹھنے لگی۔ اینا کی بچی، پہلیاں مت بجاؤ۔ اوئے ہوئے، دیکھو تو کتنی جلدی ہے میرے ہونے والی بہنوئی کے بارے میں جاننے کی۔ اینا نے مزید زرمین کو چھیڑا تھا۔ اینا، اگر اب تم نے کوئی فضول بات کی نا تو میں یہ سب چھوڑ چھاڑ کر چلی جاؤں گی، اور یہ یاد رکھنا کہ ابھی آٹا گوندنے والا ہے جس سے تمہاری جان جاتی ہے، اور پھر روٹیاں بھی تم ہی بناؤ گی۔ زرمین نے بھی دھمکی دیتے ہوئے اینا کی دکھتی راہ کو پکڑا تھا تو وہ فوراً بولی، میری پیاری اپیا، ابھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جانے کا وقت نہیں آیا، کیونکہ ابھی نکاح اور رخصتی میں بہت وقت ہے۔ اور رہی بات روٹیاں بنانے کی، تو مجھے روٹیاں بنانے میں کوئی اعتراض نہیں، ہاں البتہ میری بنائی گئی روٹیاں کھانے والوں کو ضرور اعتراض ہو سکتا ہے۔ اینا نے بات مکمل کرتے ہوئے شرارتی نگاہوں سے زرمین کو دیکھا، جو ایک خفگی بری نگاہ اس پر ڈال کر خاموشی سے کچن سے جانے لگی تھی۔ اچھا آپی، سوری یار، پلیز اب تنگ نہیں کروں گی، خفا تو مت ہو۔ اینا نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا تو زرمین نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹکتی ہوئی آٹا گوندنے کی تیاری کرنے لگی۔ تبھی اینا بولی، بات دراصل یہ ہے آپی کہ پرسوں تمہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اس لیے اماں کے کہنے کے مطابق اگلے 2 دن میں بھی کالج سے چھٹی کروں گی۔ کل میں اور تم شاپنگ پر چلیں گے، تمہارے لیے میں نیا ڈریس اور باقی چیزیں لے لوں گی، اور پرسوں تمہیں حاضر ہونا ہے لڑکے والوں کے سامنے۔ اینا نے بالآخر بلی تھیلے سے نکال ہی دی تھی۔ بس اتنی سی بات تھی، اور تم نے خواہ مخواہ میں اتنا زیادہ تجسس پھیلا رکھا تھا۔ زرمین نے اپنے لہجے کو عام سا بنایا، البتہ دل میں خوشگوار سے جذبات نے جنم لینا شروع کیا تھا۔ آپی، بس اتنی سی بات؟ کیا یہ اتنی سی بات ہے؟ مجھے پتا ہے کہ میرے سامنے تم بن رہی ہو۔ کیا آپی واقعی تمہیں خوشی نہیں ہوئی کوئی بھی؟ اینا نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ خوش ہوں میں اینا، اب کیا ناچنے لگ جاؤں؟ زرمین تنگ آ گئی تھی اس کے سوالات پر، تو وہ بولی، آپی تم چاہے ناچو یا نہ ناچو، میں تو ضرور ناچوں گی، کیونکہ میری آپی دلہنیاں بنے گی۔ ایک منٹ، زرمین نے اسے گنگناتے ہوئے باہر جاتے دیکھ کر ٹوکا اور بولی، آپی دلہنیاں بنے گی یہ تو ٹھیک ہے، تم ناچو گے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ سجن کون ہے جسے تم یہ سب بتا رہی ہو؟ زرمین نے اس کے الفاظ کو پکڑتے ہوئے اسے گھورا، جبکہ اس کے لبوں پر بھی شرارتی سی مسکان تھی۔ اینا اپنے ہی گانے کے الفاظ یاد کرتی ہوئی جھیم سے گئی اور کہا، آپی ایسی شکی نگاہوں سے مجھے مت گھورو، میرا سجن میں خود ہی ہوں، میں خود کو بتا رہی تھی یہ سب کچھ۔ ویسے آپس کی بات ہے، میرے ساتھ رہتے رہتے آپ کو بھی ہنسی مذاق کرنا آ ہی گیا ہے، ویل ڈن، میرے ہونے والی بہنوئی کو آپ کی یہ عادت ضرور پسند آئے گی۔
اینا بات کے اختتام پر پھر پٹڑی سے اتر گئی تھی۔ زرمین جو اس کی پہلی بات کو انجوائے کر رہی تھی، اس کی آخری بات پر پھر وہ شرم سے سر جھکا گئی اور بولی، دفع ہو جاؤ بدتمیز کہیں کی۔ زرمین نے اسے خفگی سے گھورا تو وہ ہنستی ہوئی پھر سیڑھی چڑھتی چھت پر جا رہی تھی، اور اس کی شرمگی مسکان نے زرمین کے لبوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ اگلے دن وہ دونوں اس وقت بازار آئی تھی۔ اماں کی ہدایت کے مطابق انہوں نے زرمین کے لیے ڈریس خرید لیا تھا، اب بس جوتا اور جیولری رہ گئی تھی۔ یوں ہی چلتے چلتے زرمین کے بیگ میں رکھا فون بجنے لگا۔ 1 منٹ اینا، رکو، کال آ رہی ہے کسی کی۔ زرمین نے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور پھر ایک جانب کھڑی ہو کر بیگ سے سیل فون نکالنے لگی۔ ہینا، دیکھو یہ نیا نمبر ہے، کس کا ہے یہ؟ صبح بھی اس نمبر سے کال آ رہی تھی، میں نے کال ریسیو کی تو کوئی بولا ہی نہیں اور کال بھی کاٹ دی۔ زرمین نے اسکرین پر انجان نمبر بلنک کرتے دیکھا تو فون اینا کی جانب بڑھا دیا۔ اینا نے بھی سرسری سی نگاہ دوڑائی لیکن پھر ایک دم رکی تھی۔ تیزی سے اس نے موبائل فون پکڑا۔ سالم لغاری کی کال؟ وہ پریشانی کے عالم میں خود سے بولی۔ وہاں رش ہونے کے باعث زرمین اینا کی بات سن نہیں پائی تھی۔ کیا؟ کس کی کال ہے؟ کچھ نہیں آپی، مجھے پتہ نہیں کس کا نمبر ہے، کوئی رانگ نمبر ہوگا شاید، دفع کریں۔ اینا نے اپنے لہجے میں لاپرواہی سمونا چاہی۔ سالم لغاری کا نمبر دیکھتے ہی کل کافی شاپ میں زوبیا کے ساتھ ہوئی تمام گفتگو اسے یاد آئی تھی، جس کی وجہ سے ناگواری کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ زرمین نے اس کی بات میں ہاں ملاتے ہوئے فون لے کر بیگ میں رکھنا چاہا، تبھی کوئی میسج آیا۔ زرمین نے اسکرین کی جانب دیکھا تو میسج اسی انجان نمبر سے آیا تھا۔ اس نے انگلی سے اسکرین کو چھوا تو میسج کھل کر سامنے آ گیا۔ وہاں لکھا تھا، اینا آپ آج کالج کیوں نہیں آئی؟ اینا جو زرمین کے قریب ہی کھڑی تھی اور میسج پڑھ چکی تھی، اس کا دل بے ساختہ سر پیٹنے کو چاہا تھا، جبکہ زرمین اب سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تو وہ بولی، اف آپ بھی، میں کتنی بھلکڑ ہوں، ابھی کل ہی تو شانزے نے بتایا تھا کہ اسے نیا فون اور نئی سم لی ہے۔ پہلے وہ اپنے بھائی کا فون استعمال کرتی تھی نا، کل اس نے اپنا نیا نمبر بتایا بھی تھا لیکن میں بھول گئی۔ وہی پوچھ رہی ہوگی کہ میں کالج کیوں نہیں آئی۔ اینا نے بمشکل بات بنا کر جھوٹ بولا۔ اچھا چلو، آپ کال کر کے تو اسے بتا دو، تم پریشان ہو رہے ہوگی ویسے ہی۔ زرمین نے سیل فون اس کی جانب بڑھایا تو اینا اس کی بات سن کر گڑبڑا سی گئی۔ نہیں آپی، یہاں بازار میں فون پر بات چیت کرتے ہوئے بندہ اچھا نہیں لگتا، میں گھر جا کر بات کر لوں گی اس سے۔ اینا نے اس فون کال سے جان چھڑانی چاہی۔ سچ تو یہ تھا کہ کل سے اسے زوبیا سے زیادہ سالم لغاری پر تب چڑھی ہوئی تھی، کیونکہ اسی کی وجہ سے زوبیا کی اتنی ہمت ہوئی تھی کہ وہ اتنی باتیں سنا گئی تھی۔ لیکن وہ پریشان ہو کر کال کرتی رہے گی، لیکن شانزے پریشان ہو کر کال کرتی رہے گی، 2 منٹ بات کر لو اس سے۔ زرمین نے اسے بات کرنے پر آمادہ کرنا چاہا تو وہ بولی، آپ بھی سیل فون سائلنٹ پر لگا دو اور جلدی کرو، ابھی بہت کچھ خریدنا باقی ہے۔ اینا اپنی بات کہہ کر فوراً آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ زرمین اس کے ایسے رد عمل پر حیران ہوتی، سیل فون سائلنٹ پر لگا کر بیگ میں رکھتی اس کی تقلید میں چل دی۔ واو آپی، اس شاپ میں دیکھو ذرا، کتنے پیارے سینڈلز ہیں، چلو اندر چل کر دیکھتے ہیں نا۔ مختلف گلیوں میں خوار ہوتے ہوئے اینا کی نگاہ ایک شاپ میں رکھے لیڈیز سینڈلز پر پڑی تو وہ زرمین کو اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی اس شاپ میں داخل ہوئی۔ بیوٹیفل آپی، جلدی سے اپنے لیے کوئی سینڈل پسند کرو یہاں سے۔ اینا پھر زرمین سے مخاطب ہوئی تو وہ بولی، اینا کسی سیل سے خرید لیتے ہیں نا سینڈلز، یہاں تو بہت مہنگے ہوں گے۔ اینا نے اسے گھورا اور کہا، آپی یار اب تو اپنے بارے میں کچھ سوچ لو، اب تو جلد ہی تمہاری شادی بھی ہونے والی ہے۔ اماں نے آج اچھی خاصی رقم دی ہے مجھے یہ کہہ کر کہ جس چیز پر زرمین ہاتھ رکھے وہی اسے لے کر دینا، اور ہر چیز بہت بڑھیا ہونی چاہیے۔ انہیں بھی پتا تھا کہ تم سیل سے ہی چیزیں لے کر گھر چلی جاؤ گی، تبھی مجھے ساتھ بھیجا ہے۔ اب کوئی اگر مگر نہیں چلے گی، تم یہیں سے اپنے لیے سینڈلز لے رہی ہو ورنہ میں دھرنا دے دوں گی۔ اینا نے اب دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا تو زرمین کو اس کی بات ماننی ہی پڑی، اور پھر زرمین اپنے لیے سینڈلز نکلوا ہی رہی تھی جب اینا کی نگاہ شاپ کے مرر ڈور سے باہر ایک جیولری سٹال پر پڑی۔ وہاں خوبصورت سے جھمکے اس کی توجہ اپنی جانب کروا گئے تھے۔ آپی تم سینڈلز پسند کرو، میں تب تک وہاں سٹال سے جیولری دیکھ لوں۔ اینا اپنی بات مکمل کرتی زرمین کی سنے بغیر تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ زرمین بینچ پر بیٹھتے ہوئے قدرے نروس سی اب سامنے ایک ادھیڑ عمر شخص کو سینڈلز دکھانے کو کہہ رہی تھی، تبھی اسے اپنے چہرے پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ زرمین نے فوراً گردن گھما کر دیکھا تو کچھ فاصلے پر کاؤنٹر کے پیچھے گرے پینٹ اور سیاہ شرٹ میں ملبوس ایک لڑکا اسے ہی گھور رہا تھا۔
زرمین کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک کمینگی بھری مسکراہٹ دکھائی دی۔ عبدل چاچا، آپ ذرا ان خواتین کے ساتھ ریٹ کر لیں، مجھ سے بحث کر رہی ہیں بہت، اور میں ان کو ڈیل کر لیتا ہوں۔ اس لڑکے نے زرمین کے لیے سینڈلز نکالتے ہوئے اس ادھیڑ عمر شخص کو مخاطب کیا اور ان دو خواتین کی جانب بھیج دیا جو بڑی عمر کی تھیں اور اب قیمت میں کچھ رعایت کروانا چاہ رہی تھی۔ زرمین اس لڑکے کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر لب کاٹنے لگی۔ اس وقت شاپ میں 3 سیلز مین تھے، ایک عبدل چاچا اور 2 نوجوان لڑکے، جن میں سے ایک اب آنکھوں میں خباثت لیے زرمین کو دیکھتا ہوا سینڈلز نکال رہا تھا، جبکہ دوسرا لڑکا کسٹمرز کو دکھائے گئے جوتے دوبارہ ڈبوں میں پیک کر کے انہیں ان کی جگہ پر رکھ رہا تھا۔ اس وقت شاپ میں کوئی اور نہیں تھا جو اس لڑکے کی بدتمیزی نوٹ کرتا، اور یہی بات زرمین کی گھبراہٹ میں اضافہ کر گئی تھی۔ اس چھچورے لڑکے کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر زرمین نے بے ساختگی میں ہی چادر کے پلو سے پیشانی پر آیا پسینہ صاف کیا۔ وہ ہمیشہ رش والی جگہوں پر جانے سے کتراتی تھی۔ اس کی وجہ مردوں کی ایسی اندر تک اترتی نگاہیں ہی تھی، اور آج تک کبھی بھی وہ اکیلی بازار نہیں آئی تھی۔ ہمیشہ اماں یا اینا اس کے ساتھ ہوتی، لیکن آج اینا اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس لڑکی کی مسکراہٹ پر زمین کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ یہ لیں، آپ یہ ٹرائی کر لیں، ویسے مجھے لگتا ہے کہ بالکل پرفیکٹ سائز ہے یہ آپ کے لیے۔ اس سیاہ شرٹ والا لڑکا اب سینڈلز لیے اس کی جانب آیا تھا۔ زرمین نے سینڈلز پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ لڑکا اس کے قریب نیچے بیٹھ چکا تھا، اور وہ بولا، لائیے اپنا پاؤں دیجیے، میں پہنا دیتا ہوں۔ وہ اب زرمین کے پاؤں آگے کرنے کا منتظر تھا، تو وہ بولی، نہیں، میں خود پہن لوں گی۔ زرمین کی آواز لرز کر رہ گئی۔ وہ لڑکا شاید زرمین کی حالت سے خوب محظوظ ہوا تھا، تبھی اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو چکی تھی۔ اسے مزید کچھ کہے بغیر زرمین کا دایاں پاؤں اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کا جوتا اتارا اور وہ سینڈل اس کے پاؤں میں پہنا دیا۔ واو، یہ آپ کے گورے پیروں میں تو سینڈلز جچ ہی گیا، گویا بنا ہی آپ کے لیے ہے۔ وہ لڑکا ابھی بھی اس کے پاؤں کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ زرمین نے پاؤں چھڑانے کے لیے مزاحمت کرنی چاہی، لیکن بے سود۔ پلیز چھوڑو میرا پیر۔ زرمین کی آواز میں نمی تھی اور اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی اپنی بے بسی پر۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے میری جان؟ وہ لڑکا اب آہستہ آہستہ اس کی ٹانگوں کو چھو رہا تھا۔ زرمین کی گھبراہٹ سے ہی وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ اپنا تماشا بنوانا تو ہرگز پسند نہیں کرے گی۔ زرمین کو لگا کہ جیسے اس کا وجود جلنے لگا ہو۔ اس کا شرم سے زمین میں گڑ جانے کو دل چاہا تھا کہ ایک غیر مرد اسے چھو رہا تھا۔ پھر اس لڑکے نے انتہائی بے باکی کی انتہا کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی چٹ زرمین کی گود میں پھینکی اور کہا، یہ میرا نمبر ہے، کال ضرور کرنا، رات کو بات کریں گے۔ اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ زرمین نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چٹ یوں پرے پھینکی جیسے کوئی بچھو ہو، اور پھر ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر وہ اٹھی، اپنا جوتا پہنا اور تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھی۔ اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ سیاہ شرٹ میں ملبوس لڑکے کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہی تھی۔ اینا، چلو یہاں سے۔ اینا کے قریب جا کر زرمین نے اسے مخاطب کیا، اور اس کی آواز کی لرزش ابھی تک برقرار تھی، کیونکہ وہ حد درجہ خوف زدہ ہو چکی تھی۔ ارے آپی، تم کیا لے لی سینڈلز تم نے؟ یہ دیکھو نا، کتنے آپ پیارے جھمکے ہیں، تم پر بہت سوٹ کریں گے۔ اینا پرجوش سے زرمین کو جھمکے دکھا رہی تھی جب اس کے چہرے پر نظر پڑی۔ کیا ہوا آپی؟ کچھ نہیں اینا، تم چلو یہاں سے۔ زرمین نے تیزی سے اپنے آنسو پونچھے، پھر اینا کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھی۔ ایک منٹ رکیں آپی، ہوا کیا ہے؟ سینڈلز کہاں ہے اور تم رو کیوں رہی ہو؟ اینا اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلی۔ زرمین کی اس حالت نے اسے دنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ بولی، اینا، میں تم سے کہہ رہی ہوں نا، چلو یہاں سے، بعد میں سب بتا دوں گی۔ زرمین نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا یہاں اتنے لوگوں میں، اور وہ منظر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا جب وہ شخص اس کی ٹانگوں کو چھو رہا تھا۔ نہیں آپی، میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہی جب تک تم مجھے کچھ بتا نہیں دیتی۔ تم سے کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اینا کی نگاہیں جانچتی ہوئی سی تھی۔ زرمین کی حالت، اس کی گھبراہٹ سے وہ اصل بات کا کچھ اندازہ لگا ہی چکی تھی۔ زرمین نے بے بسی سے پیشانی مس لی۔ وہ جانتی تھی کہ اینا اب اصل بات جانے بغیر یہاں سے ایک قدم بھی نہیں چلے گی۔ وہ بولی، ہاں، وہ ایک لڑکا شاپ میں، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ سینڈلز ٹرائی کروانے کے بہانے میری ٹانگوں کو چھوا اس نے، اور واہیات باتیں بھی کر رہا تھا، اور اپنا نمبر بھی لکھ کر ایک چٹ پر مجھے دیا۔ زرمین نے رک کر بمشکل اپنی بات اسے بتائی، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اینا نے بات کاٹ دی۔
کیا وہ اورنج شرٹ والا لڑکا تھا یا سیاہ شرٹ والا؟ اینا کی نگاہیں اب اس شاپ میں موجود دونوں لڑکوں پر جمی تھی جبکہ اس نے لب بیچ رکھے تھے۔ زرمین نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور کہا، وہ سیاہ شرٹ والا۔ ٹھیک ہے آپی، تم یہیں رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ اینا نے کچھ دیر پہلے ہاتھ میں پکڑے جھمکے وہیں سٹال پر رکھ دیے اور شاپ کی جانب بڑھ گئی۔ اینا رکو، کہاں جا رہی ہو تم؟ میری بات تو سنو۔ لیکن اینا نے اس کی بات سنی انسنی کر دی تھی۔ شعلے اگلتی آنکھوں کے ساتھ چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات لیے وہ شاپ میں داخل ہوئی، لیکن سیاہ شرٹ والے لڑکے کے قریب پہنچنے تک وہ خود کو نارمل کر چکی تھی اور بولی، ایکسکیوز می۔ بے تاثر لہجے میں اس نے شرٹ والے لڑکے کو پکارا جو شیشے کے ریک میں سینڈلز کی ترتیب ٹھیک کر رہا تھا۔ ایک لڑکی کی آواز سن کر وہ فوراً پلٹا اور بولا، جی۔ ایک اور خوبصورت اور جوان لڑکی کو دیکھ کر اس کی تو باتیں ہی کھل گئی تھی۔ اینا بولی، مجھے وہ سینڈلز چاہیے، آپ نکال کر دکھا سکتے ہیں پلیز؟ اینا نے ریک کی جانب اشارہ کیا تو بولا، جی جی کیوں نہیں، آپ بیٹھے نا۔ وہ لڑکا خوش اخلاقی سے کہتا ایک جانب اشارہ کر رہا تھا۔ اینا اسی بینچ پر بیٹھ کی جہاں کچھ دیر قبل زرمین بیٹھی تھی۔ یہ لیں آپ کی مطلوبہ سینڈلز، اور ہاں ارے آپ کیوں تکلیف کریے، میں ہوں نا، میں پہنا دیتا ہوں آپ کو۔ اینا کے ہاتھ بڑھانے پر وہ لڑکا تیزی سے کہتا ہوا پھر سے وہی حرکتیں دہرا رہا تھا جو اس نے زرمین کے ساتھ کی تھی۔ اینا نے بمشکل لب بیچ کر خود پر قابو پایا اور پھر مسکرا کر اسے اجازت دی۔ اب وہ نیچے جھکا اور اینا کے پاؤں میں سینڈل پہناتے ہوئے سٹرپس بند کر رہا تھا۔ پھر وہ بولا، واہ میڈم، آپ کے گورے پاؤں میں تو یہ سینڈل بہت جچ رہا ہے، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بنا ہی آپ کے لیے ہے۔ اس لڑکے نے ڈائلاگ بھی وہی دہرایا جو زرمین کے سامنے بولا تھا، اور پھر اینا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کا ہاتھ اینا کی ٹانگ کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی صرف ایک انگلی نے اینا کی ٹانگ کو چھوا تھا، لیکن اگلے ہی پل چہرے پر پڑنے والے زوردار تھپڑ نے اسے پیچھے گرا دیا تھا، اور اس تھپڑ کی گونج اتنی تھی کہ وہاں موجود ہر شخص ساکت ہوا تھا۔ زرمین اینا کی حرکت پر بوکھلا کر تیزی سے شاپ میں داخل ہوئی تو وہ بولی، گھٹیا انسان، تمہیں شرم نہیں آتی ایسی اوچھی حرکتیں کرتے ہوئے؟ کیا تمہارے گھر میں ماں بہن موجود نہیں؟ کیا لڑکی دیکھ رہی تم جیسے مردوں کے منہ سے رال ٹپکنے لگتی ہے؟ میں تمہارا یہ منہ توڑ کر رکھ دوں گی۔ انہوں سے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے چلائی تھی۔ شدت ضبط سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا اور وہ لڑکا اس صورتحال پر حیران اور پریشان کھڑا تھا، جبکہ اینا کے دوسرے تھپڑ نے بھی اس کے 14 طبق روشن کیے تھے۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کوئی لڑکی ایسا رد عمل بھی دے سکتی ہے۔ آج تک بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اس نے یہ سب کیا تھا، لیکن اس پر ہاتھ اٹھانے والی وہ لڑکی پہلی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں لڑکیوں کو ہراساں کرنے کا، اپنے ان گندے ہاتھوں سے انہیں چھونے کا اور اپنی ہوس کو تسکین دلانے کا۔ آج دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ اینا نے پھر اسے زور سے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے موجود کاؤنٹر سے ٹکرایا۔ یہ یہاں کیا ہو رہا ہے سب؟ ایک ایجڈ شخص جو اس شاپ کا مالک تھا اور پیچھے موجود سٹور میں کل نیا آنے والے مال چیک کر رہا تھا، وہ بھی شور سن کر شاپ میں آئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تبھی اینا اور اس لڑکے کے درمیان آتے ہوئے اس نے معاملہ جاننا چاہا تو وہ بولی، پیچھے ہٹ جائیں آپ، اس گھٹیا انسان کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی آج۔ اینا غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ زرمین بولی، اینا چلو یہاں سے، تماشا مت کرو۔ لیکن اس نے زرمین کا بازو جھٹک دیا اور بولی، چھوڑو مجھے آپ ہی، نہیں جاؤں گی میں یہاں سے جب تک اس خبیث کو سزا نہیں مل جاتی۔ ہم لڑکیاں ان جیسے مردوں کے باپ کا مال ہے کیا کہ جب جس کا دل چاہے ہمیں ہراساں کرے؟ میں اس شخص پر بھی کیس کروں گی اور اس شاپ پر بھی جہاں ایسے گندے لوگوں کو ملازم رکھا گیا ہے۔ اینا کو اب بھلا کون باز رکھ سکتا تھا؟ شاپ کا مالک اب حیرت سے کبھی اینا کو اور کبھی اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھیے میڈم، میں آصف گیلانی ہوں، اس شاپ کا مالک۔ آپ پلیز بیٹھ جائیے اور آرام سے بتائیے کہ ہوا کیا ہے۔ آصف گیلانی پر شاید اینا کی دھمکی نے اثر کیا تھا، تبھی اس نے نرم سے لہجے میں اینا کو مخاطب کیا تو وہ بولی، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ اس سے پوچھیں کیا کیا ہے اس نے۔ اینا ایک بار پھر اس لڑکے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ اسے قتل کر دے۔ آصف، کیا کیا ہے تم نے؟ آصف گیلانی نے اب غصے سے اس لڑکے کو دیکھا جس کی وجہ سے یہ سب تماشا کھڑا ہوا تھا۔ وہ بولا، سر میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ بلا وجہ۔ اس لڑکے آصف نے جھوٹ بول کر خود کو بچانا چاہا، تبھی اینا آپے سے باہر ہوتی اس کی بات کاٹ گئی۔ بکواس بند کرو اپنی، تم بھول گئے ہو تم کہ یہ جو لڑکی کچھ دیر پہلے یہاں آئی تھی تم نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ؟ میں بتاتی ہوں۔
یہ جان بوجھ کر سینڈل ٹرائی کرنے کے بہانے تم لوگ اس کے قریب گئے، غلط باتیں کی، اس کے ساتھ گھٹیا حرکتیں کی، بہانے سے کئی بار اس کی ٹانگوں کو چھوا، اور تو اور اپنا نمبر لکھ کر اسے چٹ دینا چاہیے کہ اس نمبر پر کال کرنا، اور پھر یہی سب میرے ساتھ دہرانے کی کوشش کی۔ اور اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنی لڑکی کو تم یوں ہی خوف زدہ کرتے رہے ہو۔ اگر اتنا ہی شوق ہے باتیں کرنے کا تو اپنی ماں بہن سے باتیں کر لیا کرو، دوسروں کی عورتوں کی کوئی عزت نہیں کیا؟ اینا چلاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ آصف گیلانی جو پہلے ہی عاصم کی ان سب حرکتوں سے ناواقف تھے، وہ بے یقینی سے عاصم کو دیکھیں گے۔ عاصم، کیا یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے؟ سر، وہ آپ میری بات تو سنیے۔ عاصم کو اب اپنی جاب خطرے میں پڑتی دکھائی تھی۔ کتنی مشکل سے تو اسے یہاں کام ملا تھا، اور اب وہ کام بھی ہاتھ سے نکل گیا تو اپنے گھر میں کیا جواب دے گا؟ اینا نے کچھ فاصلے پر موجود وہی سینڈل اٹھایا اور بولی، ایسے نہیں مانے گا میں، اس سے سب کچھ اگلواتی ہوں ابھی۔ اور وہ سینڈل لے کر وہ عاصم کی جانب بڑھی تھی۔ وہ بولا، سر مجھے معاف کر دیں، یہ جو کچھ کہہ رہی ہے سب کچھ سچ ہے۔ عاصم نے اینا کو خطرناک ارادے لیے اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو فوراً اپنی غلطی مان گیا، جبکہ اس کے اقرار پر آصف گیلانی نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیا۔ اینا نے اب سینڈل پھینک دیا تھا۔ چند پل کے توقف کے بعد آصف گیلانی اس ادھیڑ عمر سیلز مین کی جانب متوجہ ہوئے اور بولے، عبدل، عاصم کا سارا حساب کتاب چکتا کرو، یہ آج سے فارغ ہے، کہیں اور کام ڈھونڈے، کیونکہ ہمیں ایسے گھٹیا لوگوں کی ضرورت نہیں۔ اس کا سارا حساب کلیئر کر کے اس کی رقم سے منہ پر مارو اور چلتا کرو اسے، آئندہ یہ مجھے یہاں نظر نہ آئے، اور تم ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ کمینے انسان، تمہاری رقم تمہارے گھر پہنچ جائے گی۔ آصف گیلانی نے پل میں ہی فیصلہ کیا تھا اور عاصم کو جانے کا کہا۔ اینا نے ایک طنزیہ نگاہوں سے عاصم کی جانب دیکھا، جو اب شرمندگی کے مارے سر جھکائے باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بالآخر اسے اس کی سزا مل چکی تھی۔ میڈم، جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ آئیے، پلیز سینڈل پسند کیجیے، میں آپ کو خود دکھاتا ہوں۔ آصف گیلانی اب اینا اور زرمین کو لیے ایک جانب بڑھ گیا تھا۔ اینا سر جھٹکتے ہوئے زرمین کے لیے سینڈل پسند کرنے لگی، جبکہ زرمین خاموش سی ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اینا یہ سب کر گزرے گی، ورنہ شاید وہ کبھی بھی اینا کو یہ سب کچھ نہ بتاتی۔ بس سٹاپ کی جانب جاتے ہوئے زرمین نے افسوس سے کہا، یہ کیا تم نے کیا اینا، خواہ مخواہ اتنا تماشا لگا کے رکھ دیا۔ تماشا؟ آپ ہی کیا میں نے تماشا لگایا تھا؟ اگر آج میں یہ سب نہ کرتی تو وہ لڑکا نہ جانے کتنی اور لڑکیوں کو ایسے ہی ہراساں کرتا، اور یوں ہی لڑکیوں کو خوف زدہ دیکھ کر اس کی ہمت اور بڑھ جاتی، جس کی وجہ سے وہ گناہ کے راستے پر چل نکلتا۔ آج بے عزتی ہوئی ہے اس کی، اور اس کے باعث کم از کم آئندہ وہ ایسا کچھ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ اینا خود کو حق بجانب سمجھتی تھی، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنے کسی عمل کے اوپر پچھتائے۔ لیکن اینا، اس کی روزی روٹی تو چھن گئی نا، مجھے خود بھی بہت افسوس ہو رہا ہے اب اس کے لیے۔ زرمین اداس سی تھی تو اینا بولی، دیکھو آپی، جب اس کی نیت میں ہی کھوٹ تھی تو یہ جاب کیسی رہتی اس کے پاس؟ وہ خود ہی اس روزی پر راضی نہیں تھا، ورنہ ایسی اوچھی حرکتیں کبھی نہ کرتا۔ اینا نے بھٹا کھاتے ہوئے فٹ سے جواب دیا تو زرمین اس کی بات پر خاموش سی ہو گئی۔ اور تم مجھے ایک بات بتاؤ آپی، ایسے گھبرا کر پریشان ہو کر روتے ہو وہاں سے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ لڑکیوں کی اسی کمزوری کے باعث مرد اور زیادہ شہ پاتے ہیں۔ جب وہ بدتمیزی کر رہا تھا تو 4 باتیں سناتی، 2 تھپڑ لگاتی نا تم بھی۔ اینا نے زرمین کو غصے سے کہا تھا۔ وہ زرمین کی اس ڈرنے والی عادت سے سخت نالاں تھی۔ زرمین بولی، مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا اینا، تم بھی تو مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ہاں تو آپی، میں تمہارا کوئی باڈی گارڈ تھوڑی ہوں، اب ہر جگہ میں تو تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی نا، تمہیں خود ہی اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا ہوگا۔ وہی دنیا کا سامنا کرنے اور ان سے مقابلہ کرنے کی ہمت خود میں پیدا کرو آپ۔ پھر اینا نے زرمین کے ہاتھ سے کچھ شاپنگ بیگز پکڑ لیے تو زمین نے بات کو بڑھانے کے بجائے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ بس سٹاپ پر پہلے سے ہی بس موجود تھی۔ اینا نے بس میں سوار ہوتے ہی شکر ادا کیا کہ انہیں بس کے انتظار میں اتنی گرمی میں رکنا نہیں پڑا تھا۔ اگلے دن، آپی تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ آج کے دن بھی یہاں کچن میں لگی ہو؟ اینا نیا لباس پہنے ہلکا سا میک اپ کیے کچن کی جانب آئی تو کچن میں اماں کے ساتھ زرمین کو بھی مصروف پایا تھا۔ بس چندہ، یہ کام کرنا باقی ہے نا، اماں اکیلے کیسے سنبھالیں گی اب؟ ویسے بھی ابھی مہمانوں کے آنے میں وقت ہے، میں ہو جاؤں گی تیار۔ زرمین نے تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے جواب دیا۔ آج اسے دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے تھے، اور چونکہ وہ ماموں کے جاننے والے بھی تھے، اس لیے ماموں نے کھانا بنانے کو بھی کہا تھا۔
تو آپ ہی میں کس لیے ہوں؟ لاؤ میں اماں کی مدد کروا دیتی ہوں، تم جلدی سے جاؤ اور جا کر تیار ہو جاؤ، پھر اچھی سی پکس بھی بنائیں گے۔ اینا نے پرجوش لہجے میں کہا، اچھا تم کیا میری مدد کرواؤ گی؟ کچھ بنانا تو آتا ہے نہیں تمہیں؟ زرمین کے بجائے اماں کی جانب سے سوال آیا تھا تو وہ بولی، میں اینا ایک پل کو اٹکی، لیکن پھر اچانک کچھ یاد آنے پر اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ وہ بولی، اماں میں چائے اور پکوڑے بنا دیتی ہوں نا مہمانوں کے لیے۔ آپ کو یاد ہے پچھلی بار ماموں نے میرے ہاتھ کے بنے پکوڑوں کی کتنی تعریف کی تھی؟ اینا نے فخریہ لہجے میں بتایا، لیکن اس کی بات پر زرمین نے بمشکل اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا تھا، جبکہ اماں نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر انہیں شبہ ہو۔ پھر اماں بولی، بی بی تم تو رہنے ہی دو، جب تمہیں دیکھنے آئیں گے نا لوگ تو انہیں چائے پکوڑے نوش کروا دینا۔ اتنی گرمی میں زرمین کے رشتہ داروں کے لیے آنے والوں کو چائے پلا کر انہیں بھگانے نہیں ہم نے۔ ہر کسی کو تمہاری طرح چائے کا نشہ نہیں ہے اب۔ اماں نے حسب عادت میٹھی میٹھی سی اس کی بے عزتی کی تو اینا ان کی بات پر ناراض سی ہو کے رہے گی۔ ہاں تم مجھے بتاؤ کہ تم کس خوشی میں اتنا سج دھج کر آئی ہو؟ زرمین کے لیے آ رہے ہیں وہ لوگ، تمہارے لیے نہیں۔ اماں نے اسے سر سے پیر تک تیار ہوتے ہوئے دیکھ کر گھورا تھا، ساتھ ہی سخت باتیں بھی سنائی تھی۔ ہاں تو اماں میری بہن کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں نا وہ لوگ، ہمارا امپریشن اچھا پڑے گا اس لیے میں بھی تیار ہوئی ہوں۔ آپ دیکھنا اماں، پہلی ہی ملاقات میں نے ان پر ایسی دھاک بٹھانی ہے کہ وہ لوگ انکار کر ہی نہیں سکیں گے۔ اینا نے اپنے ارادوں سے اماں کو آگاہ کیا، جس پر اماں ہکا بکا سی اسے دیکھے گی اور بولی، خبردار لڑکی، خبردار جو ان کے سامنے یوں کینچی کی طرح زبان چلائی تو شرافت سے جا کر مہمان خواتین کو سلام کرنا اور واپس اپنے کمرے میں چلی جانا۔ اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اماں اینا کی زبان سے ہی خائف تھی اور ابھی بھی انہیں یہی خدشہ تھا کہ اینا مہمانوں کے سامنے کچھ الٹا سیدھا نہ بول دے، تبھی پہلے سے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا۔ اماں آپ تو بس ہر وقت میرے ہی خلاف ہی رہنا، پتہ نہیں کیوں اللہ نے مجھے آپ کے گھر بھیج دیا۔ نہیں جاؤں گی میں مہمانوں کے سامنے، بلکہ اگر آپ کا حکم ہوا تو آج کے دن میں اس گھر سے ہی چلی جاتی ہوں تاکہ آپ کو تو سکون ملے۔ اینا اب ناراض ہو کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ پھر وہ کمرے میں پہنچی تو نگاہ بیڈ پر پڑے سیل فون پر پڑی جس کی سکرین بار بار جل بجھ رہی تھی۔ اینا نے آگے بڑھ کر سیل فون اٹھایا تو وہاں دیکھا 25 مسڈ کالز تھی۔ وہ آنکھیں پاڑے حیرت سے سکرین کو دیکھے گی جہاں ایک بار پھر سارم لغاری کی کال آ رہی تھی۔ صبح بھی اسی نمبر سے کال آنے پر اینا نے موبائل فون سائلنٹ پر لگا دیا تھا۔ اس کے بعد سیل فون دیکھنے کا یاد ہی نہیں رہا۔ ایک تو یہ شخص پتہ نہیں چاہتا کیا ہے، پیچھے ہی پڑ چکا ہے میرے۔ اینا نے کال کو نظر انداز کرتے ہوئے فون واپس بیڈ پر پھینکنا چاہا، لیکن تبھی میسج آنے پر رک سی گئی۔ اس نے میسج اوپن کیا تو لکھا ہوا تھا کہ میں آپ کے گاؤں میں داخل ہونے والی سڑک پر موجود ہوں۔ اگر اگلے 2 منٹ میں آپ نے میری کال ریسیو نہیں کی تو مجھے آپ کے گھر آنے سے کوئی روک نہیں پائے گا۔ اس کے بعد اپنے گھر والوں کو خود ہی صفائیاں دیتی رہیے گا آپ۔ میسج کرنے والے کی بے چینی کا اندازہ اسے صاف ہو رہا تھا، جبکہ اینا اسکرین پر لکھے جملے پڑھ کر پریشان ہو گئی تھی کہ اگر وہ سچ میں گھر آ گیا تو اینا سب کو کیا جواب دے گی، اور اگر یہ میسج اس کے بجائے آپ ہی نے پڑھ لیا ہوتا تو اف اللہ، میں کیا کروں؟ اینا جتنا سارم لغاری سے دور بھاگنا چاہ رہی تھی وہ اتنا ہی اس کی زندگی میں شامل ہوتا چلا جا رہا تھا، اور اسے روکنا اینا کے بس میں تھا ہی نہیں۔ اس مسئلے کا حل سارم لغاری کو نظر انداز کرنا ہرگز نہیں تھا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس مسئلے سے کیسے نکلے وہ؟ اینا کا ذہن مختلف سوچوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا جب ایک بار پھر کال آنے لگی۔ کچھ سوچ کر اینا نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اینا کی آواز کو پہچان کر سارم لغاری سنجیدہ لہجے میں بولا، جی وعلیکم السلام، کیوں فون کیا آپ نے؟ اینا نے کھردرے لہجے میں سوال کیا، اور اس کے اس انداز پر سارم لغاری ایک لمحے کو خاموش ہوا اور پھر بولا، آپ 2 دن سے کالج نہیں آ رہی، تبھی تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ سارم لغاری چاہ کر بھی اپنے لہجے میں در آنے والی فکر مندی کو چھپا نہیں پایا تھا۔ ارے تمہیں کیسے پتا کہ میں کالج نہیں آ رہی؟ میرا پیچھا کرے تم؟ ابھی تک منع بھی کیا تھا نا کہ میرے کالج مت آنا دوبارہ۔ دیکھو یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، سارم لغاری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سے کہا۔ ہاں تو میں بھی تمہیں ہر سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ مائنڈ یور لینگویج ہی نا، مجھے اس طرح کے لہجوں کی عادت نہیں ہے، اور نہ ہی میں اونچی آواز میں کسی کی بات سننے کا عادی ہوں۔ آج پہلی بار سارم لغاری کا لہجہ اینا کے ساتھ سخت ہوا تھا۔
ورنہ وہ اینا کے ساتھ بہت نرم رویہ اختیار کرتا تھا۔ ہاں، تو مجھے بھی بلا وجہ دوسروں کا رعب سہنے کی عادت نہیں ہے، اور نہ ہی میں اپنے ہر عمل کے لیے کسی انجان شخص کو جواب دہ ہوں۔ ویسے بھی تم کس ناطے سے مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ ہاں، لگتے کیا ہو تم میرے؟ رشتہ ہی کیا ہے تمہارا میرے ساتھ؟ اینا بھی کہاں دبنے والی تھی، تو بدو جواب دینا تو اس کی فطرت کا خاصہ تھا۔ دوسری جانب پھر خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا تھا۔ ایک پل کو لگا، اینا کو لگا کہ شاید کال کٹ گئی ہے۔ وہ فون رکھنے والی تھی جب سپیکر سے دوبارہ آواز ابھری۔ میں کس ناطے سے آپ سے یہ سب سوالات کر رہا ہوں، یہ جاننے کے لیے آپ کو مجھ سے ملنا پڑے گا۔ سالم لغاری کی آواز اس بات کی غماز تھی کہ وہ کسی سوچ میں گم ہے۔ وہ بولی، مگر مجھے تم سے نہیں ملنا، نہ آج، نہ کل، نہ آئندہ، اور نہ ہی کبھی۔ ہینا نے فوراً انکار کیا تو وہ بولا، میں نے آپ سے پوچھا ہے اور نہ ہی اجازت مانگی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو مجھ سے ملنا ہے۔ جگہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے یا میں، اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ سالم لغاری کے لہجے میں حکم اور ضد کا عنصر تھا۔ وہ بولی، دیکھو مسٹر، میں تمہارے روب میں آنے والی نہیں ہوں۔ میں ایک بار کہہ چکی ہوں کہ مجھے تم سے نہیں ملنا، اور آئندہ اس نمبر پر کال بھی مت کرنا، کیونکہ میں تمہارا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال رہی ہوں۔ اینا کا لہجہ انتہائی سپاٹ تھا۔ وہ بولا، آپ اپنی تمام تر کوششیں کر لیجیے، مگر ملنا تو آپ کو پڑے گا ہی، اپنی مرضی سے نہیں تو میری مرضی سے اور میرے طریقے سے ہی سے۔ باقی باتیں اب روبرو ہوں گی۔ چلو، جلد ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سالم لغاری اپنی بات مکمل کرتا بغیر اینا کی بات سنے کال کاٹ چکا تھا۔ اینا اس کی آخری بات پر دنگ رہ گئی تھی۔ اتنا کانفیڈنس، اتنا پر اعتماد انداز۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم کیسے اپنے ارادوں میں کامیاب ہوتے ہو۔ بڑے آئے مجھے حکم دینے والے۔ اینا نے دانت پیستے ہوئے سالم لغاری کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈالا اور پھر پرسکون سانس خارج کرتی ہوئی آئینے میں اپنے سراپے پر تنقیدی نگاہیں ڈالی۔ اینا، ذرا بات سننا۔ اینا کالج سے چھٹی کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ وین کے انتظار میں کھڑی تھی جب فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ بطول، جو اسی کے گاؤں سے تھی اور اسی کی وین میں آتی جاتی تھی، اس نے اینا کو مخاطب کیا۔ ہاں بولو بطول، سب خیری تو ہے نا؟ اینا اس کے ساتھ چلتی ہوئی ذرا آگے آئی تو وہ بولی، اینا دراصل کل میری دوست کا برتھ ڈے ہے اور اس کے لیے مجھے گفٹ خریدنا ہے آج۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ وین والا کبھی بھی لے کر نہیں جائے گا مارکیٹ، تو میں سوچ رہی تھی کہ جب تک وین والا نہیں آ جاتا ہم دونوں مارکیٹ چلے جاتے ہیں، کیونکہ میں اکیلی نہیں جا سکتی۔ پلیز تم بھی آ جاؤ میرے ساتھ، بس 10 منٹ میں واپس آ جائیں گے۔ بطول نے منت بھرے لہجے میں درخواست کی۔ وہ جانتی تھی کہ اینا اپنے موڈ کے مطابق ہی چلتی ہے۔ لیکن بطول، اینا نے کلائی پر بندی گھڑی کی جانب دیکھا اور بولی، وین والا کم از کم بھی 15-20 منٹ کے بعد ہی آنے والا تھا۔ اینا اب کشمکش میں تھی کہ کیا کرے، جائے یا نہ جائے۔ اینا پلیز، اس سے پہلے میں نے کبھی تم سے کوئی کام نہیں کہا، انکار مت کرنا۔ بطول نے اس سے ریکویسٹ کی تو اینا چند پل پھر سوچنے لگی اور بولی، اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ دیر مت لگانا پلیز، ورنہ وین والا جا کر میری اماں سے شکایت لگا دے گا کہ میں آوارہ گردیاں کرتی پھرتی ہوں۔ بالآخر اینا مان ہی گئی تھی۔ بطول کا چہرہ خوشی کے مارے چمکنے لگا۔ اینا اپنی فرینڈز کو بتا کر بطول کے ساتھ کالج سے نکل آئی تھی۔ شکر ہے خدایا کہ آج وہ سالم لغاری موجود نہیں یہاں، لگتا ہے میری باتوں اور میرے سخت لہجے کا اثر ہو گیا ہے اس پر۔ اینا نے ارد گرد نگاہیں گھماتے ہوئے سالم لغاری کی گاڑی کی غیر موجودگی پر اطمینان کا سانس لیا اور دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ سالم لغاری بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ وہ اپنے قول کا پکا تھا اور جو کہتا تھا اس پر عمل بھی کرتا تھا۔ ایک گفٹ شاپ پر پہنچ کر بطول نے خوب سر ڈیکوریشن پیس پسند کیا، پھر اینا کی رائے بھی لی اور اسے پیکنگ کے لیے دے دیا اور بولی، بھائی جیولری باکسز بھی ہیں آپ کے پاس؟ نہیں، ایک آخری پیس تھا، وہ بھی آج بک گیا، کل آئیں گے۔ سیلز میں نے تیز ہاتھ چلاتے ہوئے بطول کا جواب دیا۔ اوف، جیولری باکس بھی تو آج ہی چاہیے نا۔ اینا، میں ایسا کرتی ہوں کہ ساتھ والی گفٹ شاپ سے جیولری باکس پوچھتی ہوں، تم یہ پیسے پکڑو، گفٹ پیک ہو جائے تو پیمنٹ کروا کے ساتھ والی شاپ پر ہی آ جانا، جیولری باکس بھی لے لوں، پھر واپس چلتے ہیں، اس طرح ٹائم بھی بچ جائے گا۔ بطول نے بیگ سے پیسے نکال کر اینا کو تھمائے تو اینا نے اس کی بات مانتے ہوئے سر ہلایا تو بطول اس گفٹ شاپ سے باہر نکل گئی۔
اینا وہیں ایک جانب بینچ پر بیٹھی سیلز مین کے مہارت سے چلتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جب کوئی اس گفٹ شاپ میں داخل ہوا۔ اینا نے کچھ خاص توجہ نہیں دی کیونکہ وہ شخص سیلز مین کی جانب متوجہ تھا۔ وہ بولا، یہ رقم پکڑو اور دوسری لڑکی آئے تو کہ اسے کہہ دینا کہ مس اینا اپنے ماموں کے ساتھ گھر جا چکی ہیں، اس لیے وہ بھی چلے جائے۔ اس شخص نے سیلز مین کو ہزار کے کئی نوٹ تھمائے تھے جبکہ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر اینا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تم یہاں؟ سارم لغاری کو سامنے کھڑا دیکھ کر اینا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، مگر سارم لغاری نے بغیر کوئی جواب دیے اسے کلائی سے پکڑا تو وہ اس کے ساتھ کھینچتے چلی گئی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اینا اس کی اس حرکت پر خوف زدہ ہوئی تھی، تبھی مزاحمت کرنے لگی، لیکن سارم لغاری کی گرفت خاصی مضبوط تھی۔ اپنی گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے دروازہ کھولتے ہوئے اینا کو اندر دھکیلا اور بولا، زبیر، لاک دیٹ ڈور۔ اپنے ڈرائیور کو مخاطب کرتے ہوئے سارم لغاری خود فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتا ہوا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اور اس کے بیٹھتے ہی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ اینا بولی، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو اور یہ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ گاڑی روکو، مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ اینا اس نئی آفت پر گھبرا گئی تھی۔ آج سے پہلے سارم لغاری کی اتنی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ یوں اس کے ساتھ زبردستی کر سکے۔ وہ بولا، جب مناسب طریقے سے آپ سے کہا تھا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے تب تو آپ نے میری بات سنی نہیں، لہٰذا مجھے یہی ایک طریقہ سمجھ میں آیا اپنی بات منوانے کا۔ سارم لغاری اب بدستور ونڈ سکرین کے پار دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی، کیوں ملوں میں تم سے؟ لگتے کیا ہو تم میرے؟ گاڑی روکو ورنہ میں ابھی چلا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ اینا اب غصے سے چیخ اٹھی تھی۔ ہاں تو اپنا یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لو، میری گاڑی ساؤنڈ پروف ہے، کوئی بھی آپ کی آواز سن نہیں پائے گا۔ اس کی بات پر اینا غصے سے اپنے دانت پیس کر رہ گئی۔ پتہ نہیں یہ شخص اسے کہاں لے کر جا رہا تھا، اگر اس نے اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تو؟ ساؤنڈ پروف گاڑی، سیاہ شیشے، کوئی کہاں جان پائے گا کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے۔ سارم لغاری بولا، دیکھو ڈونٹ وری، میری نیت خراب ہرگز نہیں، بس مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو آپ کے گھر پر ڈراپ کر دیا جائے گا۔ سارم لغاری شاید اس کے چہرے سے اس کی سوچ پڑ چکا تھا، تبھی اپنی صفائی میں بولا۔ اینا سخت لہجے میں بولی، مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، سمجھے تم؟ تو ٹھیک ہے پھر، جب تک آپ میری بات سننے پر تیار نہیں ہو جاتی تب تک یہ گاڑی یوں ہی لاہور کی سڑکوں پر گشت کرتی رہے گی، اسی بہانے آپ کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جانے کی میری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ میں نے کہا جانے دو مجھے۔ اوہ، مجھے لگا تم بولنے لگی ہو کہ تم بہت ہینڈسم ہو، اور ہاں یہ میں جانتا ہوں کہ میں بہت ہینڈسم ہوں۔ سارم لغاری نے اسے تپانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اینا اب خاموش ہوگی۔ آج تک وہ ہر کسی کی بولتی بند کرتی آئی تھی، لیکن آج سارم لغاری وہ واحد بندہ تھا جو اسے اس کی ہر بات پر لا جواب کر کے رکھ دیتا تھا۔ اینا نے کئی بار گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی ساری کوششیں بیکار گئی تھی۔ تھک ہار کر وہ لب بھینچ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہاں تو پھر کیا خیال ہے، کہیں بیٹھ کر بات کی جائے یا آج یوں ہی سڑکوں پر خوار ہونے کا ارادہ ہے تمہارا؟ سارم لغاری نے بیک ویو مرر میں دیکھتے ہوئے بغور اینا کے چہرے کے تاثرات ملاحظہ کیے۔ جواباً اینا نے ایک غصے والی نگاہ اس کی پشت پر صرف ڈالی۔ زبیر، ایسا کرو کہ آئس کریم پارلر لے چلو ہمیں۔ اینا کو خاموش دیکھ کر سارم لغاری نے ڈرائیور کو حکم دیا اور کچھ دیر بعد ہی گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے کھڑی تھی۔ سارم لغاری نے زبیر کو اترنے سے منع کرتے ہوئے خود ہی دروازہ کھولا اور گاڑی سے باہر نکلا، پھر اینا کی جانب کا دروازہ کھولا لیکن وہ اندر ہی بیٹھی رہی۔ تو وہ بولا، اب باہر نکلنا پسند کریں گی آپ یہاں بھی آپ کو کلائی سے تھام کر گھسیٹتے ہوئے لے جانا پڑے گا؟ ویسے تو آپ کو اٹھا کر بھی لے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں مجھے، لیکن ابھی اس چیز کے لیے پرمٹ نہیں ملا مجھے، اس لیے فی الوقت آپ کو خود ہی زحمت کرنا پڑے گی۔ سارم لغاری پتہ نہیں مذاق کر رہا تھا یا سنجیدہ تھا۔ وہ ڈر کر بولی، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اینا کو ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر سارم لغاری نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ فوراً اچھل کر دوسری جانب ہوئی۔ میں خود اتر جاؤں گی، مرے مرے سے لہجے میں کہتی وہ بے بسی سے سارم لغاری کو دیکھ رہی تھی جس نے اس کی اس حرکت پر بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ کنٹرول کی تھی۔ اینا نے موقع غنیمت جانتے ہوئے گاڑی سے اتر کر فوراً وہاں سے بھاگنا چاہا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس کی کلائی ایک بار پھر سارم لغاری کی گرفت میں آ چکی تھی۔
میرے ساتھ چلاکیاں نہیں۔ پھر سارم لغاری نے بغیر اس کی طرف دیکھے ڈرائیور کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، زبیر تم یہیں ویٹ کرو۔ ڈرائیور کو حکم دے کر سارم لغاری اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اینا کی کلائی ابھی تک اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ وہ بولی، میری کلائی کو تو چھوڑو، تمہارا تو بس نہیں چلتا، ہر وقت مجھے خود سے باندھے رکھو۔ صحیح کہا آپ نے، جلد ہی اس بات پر بھی بس چل جائے گا میرا، تب ہمیشہ کے لیے آپ کو خود سے باندھ لوں گا۔ سارم لغاری کی دھیمی آواز میں کی گئی باتیں وہ سن نہیں پائی تھی۔ میرر ڈور دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہو کر سارم لغاری نے اینا کی کلائی چھوڑ دی۔ اینا نے ستائشی نگاہوں سے آئس کریم پارلر کے اندر کا منظر دیکھا۔ اتنی چمک دمک، جگمگاتی ہوئی دیواریں، صاف ستھرا فرش۔ وہ تو شاید زندگی میں پہلی بار ایسی جگہ پر آئی تھی، ورنہ ہمیشہ آئس کریم لے کر وہ سڑکوں پر چلتے ہی کھاتی تھی۔ ہیلو، کہاں کھو گئی آپ؟ سارم لغاری نے اسے رکتے دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ چونک اٹھی، پھر بولی، تم اپنی اس عمارت اور شان و شوکت سے مجھے امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہو کیا؟ اینا نے اسے شاکی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ لوگ اب فیملی کیبنز کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سارم لغاری پرسکون ماحول میں سے بات کرنا چاہتا تھا، تبھی اس نے اس جگہ کا انتخاب کیا اور بولا، ہاں لیکن آپ ہو کہاں رہی ہو امپریس؟ میں کبھی امپریس ہوں گی بھی نہیں، یاد رکھنا تم، اس لیے ایسی کوششیں کرنا بیکار ہیں بالکل۔ اینا نے منہ کی زاویہ بگاڑتے ہوئے کرسی سنبھال لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک سارم لغاری کی وہ بات سن نہیں لے گی یہاں سے جان خلاصی ممکن ہی نہیں۔ ہاں ویسے آپ نے سنا تو ہوگا نا، ٹرائی اگین۔ جواب میں اینا نے خاموشی میں ہی عافیت جانی کہ سارم لغاری سے باتوں میں جیتنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ویٹر کے آنے پر سارم لغاری نے اسے آئس کریم کا آرڈر دیا، پھر بغور اینا کی جانب دیکھا جو سر جھکائے میز کی سطح کو کھرچ رہی تھی۔ اس کا سفید دوپٹہ ہمیشہ کی طرح چہرے کے گرد حجاب کی صورت میں لپٹا ہوا تھا، جبکہ بیگ ابھی تک اس کے کندھے سے ہی لٹک رہا تھا۔ وہ بولا، آپ اپنا بیگ ایک سائڈ پر رکھ کر ریلیکس ہو کر بیٹھ سکتی ہیں۔ اس کی بات پر اینا نے بغیر کچھ کہے بیگ اتار کر ٹیبل پر ایک جانب رکھ دیا۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر اینا نے سر اٹھا کر ایک دم سارم لغاری کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، ایک بات پوچھوں؟ شیور، پوچھو نا۔ سارم لغاری تو اسے یہاں لائے ہی اس لیے تھا تاکہ یہ جان سکے کہ اس کی اس ناراضگی کی وجہ کیا ہے۔ اس سے پہلے تو اینا نے کبھی بھی اس پر اتنا غصہ نہیں کیا، تو پھر اب کیوں؟ یہ سب بلا وجہ تو نہیں تھا، یقیناً کوئی ضرور وجہ تھی اس سب کے پیچھے۔ اینا ایک پل کو جھجکی اور پھر اس نے ایک سوال اس سے کر ڈالا، کیا تم مجھے پسند کرتے ہو؟ یہ سوال پوچھتے وہ بہت جھجکی تھی، لیکن پھر جلدی سے اس نے یہ پوچھ ہی لیا۔ جواباً سارم لغاری نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے دلچسپ نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھا اور بولا، آپ کو اتنی خوش فہمی کیوں ہے کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں؟ تو پھر تم میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہو، ہاں نا؟ ویل، اب میری بات کا یہ مطلب ہی نہیں کہ آپ غلط فہمیوں کا شکار ہونے لگیں۔ سارم لغاری سے کسی بات کا سیدھا جواب ملنے کی توقع رکھنا ہی مشکل تھا۔ وہ تنگ آ کر بولی، تو تم صاف صاف بات کیوں نہیں کرتے؟ اتنا الجھاتے کیوں ہوں دوسروں کو اپنی باتوں کے چنگل میں؟ ہاں تو آپ بھی صاف صاف بتائیے کہ آپ کیا جانا چاہ رہی ہیں؟ یہی کہ اینا کچھ کہہ رہی تھی جب بھی اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ ویٹر آئس کریم لے کر حاضر ہو چکا تھا۔ آئس کریم لے کر اینا نے ہی ویٹر کا شکریہ ادا کیا اور ویٹر کے جانے کے بعد دونوں کے درمیان چند پل خاموشی حائل ہوئی۔ سارم لغاری نے اپنا کپ اپنے سامنے کیا تو اینا نے بھی اپنا کپ تھام لیا۔ سارم لغاری کی نگاہ اینا کے ہاتھوں پر پڑی تو وہ بول اٹھا، مہندی اچھی لگ رہی ہے آپ کے ہاتھوں پر۔ رات مہمانوں کے جانے کے بعد یوں ہی زرمین سے باتیں کرتے ہوئے اینا نے اپنے ہاتھ پر مہندی سے بیل بنائی تھی جس کا رنگ کافی گہرا آیا تھا۔ سارم لغاری اب بڑے غور سے اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سرکل میں کبھی کوئی لڑکی ان سب خرافات میں نہیں پڑتی تھی، نہ اس کی بھابھی، نہ ماما اور نہ ہی کوئی اور۔ ویسے بھی سارم لغاری نے کبھی ان معاملات پر اتنا غور ہی نہ کیا تھا، لیکن آج پہلی بار سارم لغاری کو کسی کے ہاتھ پر لگی مہندی بہت خوبصورت لگی تھی۔ اینا نے فوراً اپنا ہاتھ نیچے کیا۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور بولی، ہاں وہ دراصل کل کچھ خاص مہمان آئے تھے نا، تو ان کے لیے ہی لگائی تھی۔
اینا نے لفظ خاص پر زور دیتے ہوئے کہا اور ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر بھی سجا لی. ساتھ ہی وہ اپنے سامنے موجود آئس کریم کپ پر بھی جھک گئی تھی، جبکہ اس کی تمام تر حسیات، تمام تر سوچیں سارم لغاری کی جانب ہی لگی تھی. سارم لغاری فوراً چوکنا ہوا اور تبھی ٹیک چھوڑ کر آگے کی جانب ہو کر بیٹھا اور بولا، کیسے مہمان؟ کون سے مہمان؟ ہاں کچھ لوگ آئے تھے کل مجھے دیکھنے، تو بس اسی وجہ سے میں نے کل کالج سے بھی چھٹی کی. اور ہاں وہ پسند بھی کر گئے ہیں مجھے، ماموں کے جاننے والے ہیں. ماموں بتا رہے تھے کہ بہت اچھا گھرانہ ہے. میری آپی تو پہلے سے انگیج ہے. میرا کالج ختم ہوتے ہی ہم دونوں بہنوں کی شادی اکٹھے کرنے کا ارادہ ہے گھر والوں کا. اینا نے معصومیت کے تمام تر ریکارڈ توڑتے ہوئے سارم لغاری کے سر پر بم پھوڑا تھا. واٹ؟ کیا بکواس ہے یہ؟ حسب توقع سارم لغاری غصے میں بے چین ہوتا اٹھ کھڑا ہوا. ہاں تو میں صحیح کہہ رہی ہوں نا، اگر تم چاہو تو اپنے سورسز استعمال کر کے کنفرم بھی کر سکتے ہو. پہلی بار اینا کو موقع ملا تھا سارم لغاری کو غصہ دلانے کا، اور وہ یہ کام بخوبی انجام دے رہی تھی. سارم لغاری کے چہرے کے تاثرات اسے بہت مزہ دے رہے تھے. واٹ ربش اینا، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی. آپ آج اور ابھی جا کر اپنے پیرنٹس کو اس رشتے کے لیے منع کر رہی ہیں، سمجھیے آپ. سارم لغاری نے دونوں ہاتھ میز پر جما کر قدرے جھکتے ہوئے اپنی سرخ پڑتی نگاہیں اینا کے آنکھوں میں گاڑی تھی. اینا اس کے اس جنونی انداز پر ایک پل کو خوف زدہ ہوئی اور بولی، میں کیوں انکار کروں؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. جیسا اماں اور میرے ماموں چاہیں گے میں ویسا ہی. مگر اینا کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب سارم لغاری نے اسے کلائی سے تھامتے ہوئے اپنے نزدیک گھسیٹا تھا. اس کے لمس اور اس کے انداز میں اس قدر وحشت تھی کہ اینا ڈر کر کانپ گئی. وہ بولا، اگر آپ نے کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے یا کسی غیر مرد نے آپ کو ایسی نظر سے دیکھا تو میں اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالوں گا اور آپ کو جان سے مار ڈالوں گا. انڈرسٹینڈ؟ سارم لغاری پتھریلے تاثرات چہرے پر سجائے غصے سے بولا تھا. اس کی جنون سے بھری آنکھیں اینا کو ڈرا گئی تھی. میری کلائی چھوڑے. اس کی ہلکی سی سسکاری پر سارم لغاری کو ہوش آیا تھا اور اس نے ایک لمحے سے بھی پہلے اینا کو اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا. اور اب وہ گہری سانس لیتا بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا. آئی ایم سوری. وہ اپنے مس بیہیو کے باعث شرمندہ تھا تبھی اس سے سوری بول رہا تھا، جبکہ اینا اب بھی حیران پریشان سی کبھی اسے دیکھ رہی تھی اور کبھی اپنی کلائی کو جو اس کی جارحانہ گرفت کے باعث سرخ پڑ رہی تھی. اینا نے ماحول میں چھائے تناؤ کو کم کرنے کے غرض سے کہا، آپ کی آئس کریم پگھل رہی ہے. اینا کو قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ مذاق اتنا مہنگا پڑ سکتا ہے. پھر وہ بولی، ایکچولی میں نے جھوٹ بولا تھا، ایسا کچھ نہیں. وہ لوگ کل آپ ہی کو دیکھنے آئے تھے. سارم لغاری کو اب بھی سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کھڑے ہوتے دیکھ کر اینا نے سر جھکائے شرمندگی سے کہا اور اپنی بات مکمل کرتی ہوئی سختی سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی. اسے لگا تھا کہ سارم لغاری کو اس پر پھر غصہ آئے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اینا نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو اسے افسوس سے اپنی جانب دیکھنے پایا. آئی ایم سوری. اس نے معذرت کی تھی. نہ جانے کیوں اینا کو اس سے بے تحاشا شرمندگی محسوس ہو رہی تھی. سارم لغاری جو اینا کی شرمندگی دیکھ چکا تھا خود کو کمپوز کرتا واپس آ بیٹھا اور بولا، ویسے مجھے آزمانے کا یہی طریقہ ملا تھا آپ کو؟ وہ سوال نہیں کر رہا تھا، بس اس کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ تھا. اینا سر جھکائے بیٹھی رہی اور خاموش رہی. اچھا مجھے بتائیں، پچھلے دنوں آپ مجھ سے ناراض کیوں تھی؟ میرا نمبر کیوں بلیک لسٹ میں ڈالا؟ سارم لغاری اب اس سے پوچھ رہا تھا. پچھلے 2-3 دن سے اینا کی ناراضگی نے اس کا دماغ خراب کر رکھا تھا اور رہی صحیح کسر آج اس کی باتوں نے بھی پوری کر دی تھی. اینا کو اس کی بات پر زوبیہ اور اس کی باتیں یاد آئی تھی، جس کے باعث اس کے چہرے پر ایک بار پھر غصہ دکھائی دینے لگا تھا. وہ بولی، کچھ نہیں، بس ویسے ہی. کچھ تو ہے اینا، بلا وجہ تو اس دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. سارم لغاری نے بغور اس کے چہرے کے تاثرات جانچتے ہوئے کہا. اور اینا بولی، یہ سب ٹھیک نہیں ہے. اینا سمجھ ہی نہیں پائی کہ کیسے سارم لغاری کو اس راہ پر آگے بڑھنے سے روکے. کیا سب؟ ہاں بتائیں مجھے. اینا بولی، یہی سب، تمہارا میرے پیچھے آنا، یوں مجھ سے بار بار ملنے پر اصرار کرنا، کالز کرنا وغیرہ.
وہ بھی اس صورت میں جب تم اپنی کزن سے انگیجڈ ہو۔ اینا اب لب کاٹتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ اسے سالم لغاری کی اپنے لیے فکر مندی، جنون، پریشانی سب پسند آیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کی اور سالم لغاری کی راہیں الگ ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج حائل ہے، دولت اور سٹیٹس کی خلیج، جسے پار کرنا ناممکن ہے۔ انگیج؟ جی بالکل انگیج۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ مجھے علم نہیں ہوگا کہ تم اپنی کزن زوبیہ عمر کے ساتھ انگیجڈ ہو، جو کہ ایک ماڈل ہے؟ اینا اب خفگی سے بول رہی تھی، جبکہ یہ سب سن کر سالم لغاری پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ ایک منٹ، آپ مجھے بتائیں کہ یہ سب آپ سے کس نے کہا ہے؟ مجھ سے زوبیہ نے خود کہا ہے، اور کون بتائے گا مجھے؟ زوبیہ؟ مگر وہ کہاں سے ملی آپ سے؟ دیکھیے، زوبیہ کالج آئی تھی 2 دن پہلے۔ اسے تمہارے متعلق خبر مل گئی تھی کہ تم یہاں روز میرے کالج آتے ہو، تبھی مجھے وہ وارن کرنے آئی تھی کہ تم اس کے ہو اور بہت جلد اس کی تم سے شادی بھی ہونے والی ہے۔ اینا سالم لغاری کے چہرے کے بدلتے تاثرات پر توجہ دیے بغیر ہی بولتی چلی جا رہی تھی۔ چند لمحے وقفے کے بعد سالم لغاری نے اسے سوال کیا، اچھا، اور کیا کہا تھا اس نے؟ یہی کہ تم میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہو اور میں تمہیں اس سے چھیننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مجھ میں اور ایک طوائف میں کوئی فرق نہیں، اور یہی کہ میں تمہارے خواب دیکھنا چھوڑ دوں، وغیرہ وغیرہ۔ ویسے وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ جب تم اس کے ساتھ منسوب ہو تو تمہیں یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ اس بیچاری کو کیا علم کہ ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں؟ وہ تو بس 2-4 اتفاقی ملاقاتیں ہو گئی۔ میں اسے سب کلیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا لہجہ اور اس کے الفاظ مجھے غصہ دلا گئے، اور پھر میں نے بھی اچھی خاصی اسے سنائی۔ اینا اپنی ہیرو میں کہتی چلی جا رہی تھی جب ایک دم عاصم لغاری کے کھڑے ہونے پر اس کی زبان کو بریک لگی۔ وہ بولا، چلو اینا، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ سالم لغاری کے چہرے پر غصہ ہی غصہ تھا، جسے وہ بمشکل ضبط کر رہا تھا، اور اینا نے اتنی دیر میں پہلی بار اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ پھر حیرت سے وہ بولی، کیا ہوا؟ آپ کو بتانا ضروری نہیں، فی الحال آپ چلیے یہاں سے، سالم لغاری نے کھردرے لہجے میں کہا، اور بغیر اس کی جانب دیکھے ہوئے آگے بڑھ گیا، جبکہ اینا اس شخص کے دھوپ چھاؤں جیسے مزاج پر حیران ہوتی اپنا بیگ اٹھا کر اس کے پیچھے دوڑ پڑی۔ مجھے بتانا ضروری نہیں، بھاڑ میں جاؤ تم بھی پھر۔ وہ آئس کریم پارلر سے باہر نکلی تو وہ باہر منتظر کھڑا تھا، اور کچھ ہی فاصلے پر اس کی گاڑی موجود تھی۔ سالم لغاری نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول کر کہا، بیٹھیے۔ تو وہ بولی، بہت شکریہ، مجھے ضرورت نہیں ہے ان نوازشوں کی، میں خود چلی جاؤں گی۔ سالم لغاری کا بدلہ لہجہ اینا کو آگ لگا گیا تھا، تبھی وہ تلخ لہجے میں جواب دیتی وہاں سے چلی گئی، مگر سالم لغاری نے اس بار اسے روکا نہیں تھا۔ وہیں گاڑی کے قریب کھڑے کھڑے اس نے کسی کا نمبر ملایا۔ ہیلو؟ دوسری جانب سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی تو وہ بولا، زوبیہ کہاں ہو تم؟ مجھے ابھی تم سے ملنا ہے۔ زہے نصیب، آج سورج کس سم سے نکلا ہے کہ سالم لغاری نے خود مجھے کال کی اور ملنے کی فرمائش بھی کر رہے ہیں۔ زوبیہ جو اس کے کال کرنے پر حیران تھی، اس کے لہجے پر غور کیے بغیر خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی، مگر اس نے غصے سے کہا، زوبیہ میں نے پوچھا کہ کہاں ہو تم اس وقت، جلدی بتاؤ۔ اس کی آنکھوں میں شعلوں کی سے لپک تھی، اگر زوبیہ سامنے ہوتی تو شاید وہ اب تک اسے جلا کر بھسم کر چکا ہوتا۔ میں تو اس وقت گھر پر ہی ہوں، بس 10 منٹ تک نکل رہی تھی فوٹو شوٹ کے لیے، تم آ جاؤ یہیں میرے گھر، میں ویٹ کر لیتی ہوں۔ زوبیہ تو خوشی سے پاگل ہو کر اٹھی تھی، یہ سن کر کہ سالم لغاری خود اس سے ملنے آ رہا ہے۔ اوکے، آئی ایم کمنگ، اسے جواب دے کر سالم لغاری نے کال کٹ کر دی، اور سوچا کہ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا زوبیہ، اس کا خمیازہ تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے میرے معاملات میں دخل اندازی کر کے۔ سالم لغاری کی آنکھوں میں پھر سے جنون اور وحشت دکھائی دینے لگی تھی۔ زبیر بھی اسے دیکھ کر ایک پل کو خوف زدہ ہوا تھا۔ وہ سالم لغاری کے غصے سے بہت اچھی طرح واقف تھا، لیکن ابھی اسے یہ خبر نہیں تھی کہ سالم لغاری کا یہ سارا غصہ اسی پر لاوا بن کر پھٹنے والا ہے۔ زبیر، عمر چچا کے گھر لے چلو، سالم لغاری حکم دے کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، اور عمر حیات لغاری کے گھر کے پورچ میں جا کر ان کے گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے۔ گاڑی رکتے ہی آندھی طوفان کی طرح سالم لغاری گاڑی سے باہر نکلا تھا، جبکہ زبیر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہی حیران تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سالم لغاری غصے کا بہت تیز ہے، لیکن اس کے چہرے پر اتنا غصہ آج اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔
ایک سیکورٹی گارڈ نے سالم لغاری کو یہاں دیکھ کر عمر حیات لغاری کی غیر موجودگی کے متعلق بتاتے ہوئے کہا، سر آپ یہاں؟ لیکن عمر سر تو آفس۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ سالم لغاری نے سخت لہجے میں گارڈ کی بولتی بند کی اور تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی لاؤنج میں زوبیہ، اس کی ماما اور دونوں بھابھیوں سے اس کی ملاقات ہو گئی تھی۔ غصے کے عالم میں بھی وہ اپنی تہذیب نہیں بھولا تھا اور اس نے جاتے ہی انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ زوبیہ کی امی مسز عمر نے نرم لہجے میں اس کا حال احوال دریافت کیا تو سالم لغاری نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا اور پھر زوبیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، زوبیہ مجھے تم سے کچھ اکیلے میں بات کرنی ہے۔ سالم لغاری کی بات پر زوبیہ کی دونوں بھابیاں معنی خیز نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگی۔ وہ دونوں بھی جانتی تھی کہ عمر حیات لغاری ان دونوں کی شادی کے خواب سجائے بیٹھے ہیں۔ زوبیہ نے ایک ادا سے بالوں کو جھٹکتے ہوئے کہا، ہاں تو یہیں کر لیتے ہیں نا بات، اکیلے میں کیا بات کرنی ہے؟ زوبیہ نے یہ بات اپنی اہمیت بڑھانے کو کہی تھی، ورنہ سالم لغاری کی اس بات پر تو اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سالم لغاری نے اس کی کلائی تھامی اور اسے کھینچتا ہوا اس کے کمرے میں لے گیا۔ اس کی گرفت میں سختی تھی، لیکن زوبیہ اپنی ہی خوش فہمیوں کے سمندر میں ڈبکیاں لگاتی ایسا کچھ محسوس ہی نہ کر سکی تھی۔ کمرے کے وسط میں آ کر سالم لغاری نے زوبیہ کا ہاتھ چھوڑا اور پھر غور سے اس کی جانب دیکھا۔ جھل مل ستاروں سے مزین سیاہ ٹاپ جس کے بازو تھے ہی نہیں، دوپٹہ ہمیشہ کی طرح سر سے غائب تھا، گلا گہرا جس سے اس کا وجود دعوت نظارہ بنا ہوا تھا، سیاہ رنگ کی ہی چست جینز، پیروں میں پہنے لانگ شوز، میک اپ سے لتھڑا اس کا چہرہ اور بالوں میں اٹکے گلاسز۔ وہ اپنے ہر انداز سے اپنی امیری اور بے حیائی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ سالم لغاری کی آنکھوں میں چھم سے اینا کا سراپا آن سمایا تھا، سفید دوپٹے کے حالے میں مقید چہرہ، چمکتا چہرہ جو کسی بھی قسم کی آلائش سے پاک تھا۔ اس کا دوپٹہ بھی کافی بڑا ہوتا تھا جس کے حجاب کرنے پر پورا وجود چھپ جاتا تھا۔ اس کے قدرتی نرم اور گلابی ہونٹ، سفید یونیفارم اور بلیک شوز، اور اکثر وہ مردوں کے ہجوم کو دیکھ کر دوپٹے کے ایک کونے سے چہرہ چھپا لیتی تھی۔ سالم کو اس کی یہ ادا بھی بے حد پسند تھی۔ اس میں نمود و نمائش نہیں تھی اور نہ ہی وہ اپنا حسن ہر کسی کو دیکھنے کی اجازت دیتی تھی۔ زوبیہ میں اور اینا میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ زوبیہ زمین تھی جو پیسہ دیکھ کر کسی کے بھی قدموں میں بچھنے کو تیار ہو جاتی، جبکہ اینا آسمان تھی جو کسی کو خود تک پہنچنے کا، خود کو چھونے کا حق بھی نہیں دیتی تھی۔ سب خیریت ہے نا سالم؟ لگتا ہے کہ آج میں کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی ہوں جو تمہاری مجھ پر سے نظریں ہٹ ہی نہیں رہی۔ زوبیہ سالم لغاری کا مسلسل خود کو دیکھنا محسوس کر چکی تھی، لیکن اس کی نظروں میں موجود تاثرات سے انجان تھی، تبھی اس کی اس حالت کو اپنی مرضی کے معنی پہنائے تھے اس نے۔ سالم لغاری خیالوں کی دنیا سے باہر آیا۔ زوبیہ اب ڈریسنگ ٹیبل کے قریب جا کر اپنے بالوں کو سمیٹ کر کیچر میں قید کر رہی تھی۔ شاید اس کا مقصد بھی اپنی گردن کو نمایاں کر کے سالم لغاری کے جذبات کو بھڑکانا تھا۔ اس کی اس حرکت کو دیکھتے ہوئے سالم لغاری کی آنکھوں میں آگ اتری تھی۔ دیکھو، اگر تم مجھے دیکھنے ہی آئے ہو تو یہاں بیٹھ کر آرام سے دیکھ سکتے ہو، میں بالکل مائنڈ نہیں کروں گی۔ زوبیہ نے اسے مسلسل کھڑے ہوتے دیکھ کر مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اسے لگا تھا کہ شاید آج سالم لغاری اس کے اس مصنوعی حسن اور پارلرز کی مرہون منت اس کی خوبصورتی سے مسحور ہو چکا ہے۔ وہ بولا، کیا تم اینا سے ملنے گئی تھی؟ اس کے یوں اچانک پوچھنے پر زوبیہ ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اینا کے ذکر پر اس کا حلق تک کڑوا ہو چکا تھا، جبکہ چہرے پر بھی ناگواری چھائی تھی۔ وہ بولی، کون اینا؟ میں کسی اینا کو نہیں جانتی۔ مکمل کرتی سامنے ٹیبل پر موجود میگزین اٹھا چکی تھی جس کے فرنٹ پیج پر اس کی تصویر چھپی تھی۔ زوبیہ، میں آخری مرتبہ پوچھ رہا ہوں، کیا تم اینا سے ملنے گئی تھی؟ سالم لغاری کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ زوبیہ کی برداشت سے باہر ہونے لگا تھا یہ سب۔ وہ پہلی بار اپنی مرضی سے اس سے ملنے آیا تھا، تو بھی اس کی وجہ وہ اینا تھی۔ آخر کیوں؟
ہاں، میں گئی تھی اس سے ملنے کے لیے۔ سالم لغاری اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلا تھا۔ وہ بولا، کیوں؟ کیونکہ جب آپ کی کوئی چیز آپ سے چھن رہی ہو تو آپ مزاحمت ضرور کرتے ہیں۔ میں بھی اس 3rd کلاس لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلانے گئی تھی کہ وہ میرے اور تمہارے راستے میں نہ آئے، کیونکہ جو خواب وہ دیکھ رہی ہے ان کا پورا ہونا ناممکن ہے۔ زوبیہ کے لہجے میں اینا کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ اسے یہ بات تیش دلا رہی تھی کہ اینا کی وجہ سے سالم لغاری آج اس سے باس پرس کر رہا تھا۔ چند پل دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی تھی۔ کیا تم اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ اب کی بار سالم لغاری کا لہجہ یکسر مختلف تھا، نرم سا، خوشگوار اور محبت کی چاشنی بھرا۔ زوبیہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ بولی، ہاں سارم، اس سے بھی کہیں زیادہ۔ میں تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں سارم۔ وہ پھر سے خوش فہم ہوئی تھی۔ اسے لگا کہ شاید سالم لغاری اس کے جال میں پھنس چکا تھا۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ سالم لغاری نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا تو زوبیہ کو ایک بار پھر سے جھٹکا لگا تھا۔ کہاں تو اس سے بات کرنے تک کا روادار نہ ہوتا تھا اور کہاں آج اسے خود اپنے پاس آنے کو کہہ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا سارم، تمہیں ایک نہ ایک دن میری محبت پر ضرور یقین آئے گا۔ زوبیہ خوشی کے عالم میں کہتی اس کی جانب چلی آئی۔ سالم لغاری کے چہرے پر سجی اس ہلکی سی مسکراہٹ نے اسے بہت حوصلہ دیا تھا۔ سالم لغاری نے اسے بغور دیکھا جس کے اس خوبصورت چہرے کے پیچھے ایک شاطر اور مکار عورت تھی۔ وہ دوغلی تھی، منافق تھی، اور منافقوں سے سالم لغاری صرف نفرت کرتا تھا، شدید نفرت۔ سالم لغاری نے اپنے بازو اس کے شانے پر پھیلاتے ہوئے اسے مزید قریب کیا، لیکن اس سے پہلے کہ زوبیہ اس کی اس حرکت پر خوشی کے مارے بے ہوش ہو جاتی، سالم نے اس کی گردن کو اپنے بازو کے شکنجے میں جکڑا تھا۔ میں تمہاری اور تمہارے باپ کی اس شاطرانہ محبت کو بخوبی سمجھتا ہوں اور اس جھوٹی محبت کے پیچھے چھپے غرض بھی جانتا ہوں۔ تمہیں مجھ سے نہیں، میری دولت اور میری پیسے سے محبت ہے۔ تم جانتی ہو کہ مجھ سے شادی تمہیں راتوں رات آسمان کی بلندیوں تک لے جا سکتی ہے، لیکن میں تم سے یہ شادی کروں گا، یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوش فہمی ہے، جسے جتنا جلدی ہو سکے اپنے دماغ سے نکال دو تو اچھا ہے۔ سالم لغاری چبا چبا کر ہر لفظ ادا کر رہا تھا۔ زوبیہ کے چہرے پر تکلیف کے اثرات تھے۔ وہ بولے، سالم تم… اس نے خود کو چھڑانا چاہا لیکن سالم نے اسے سختی سے اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ خاموش رہو، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ ویسے تو تمہاری طرف سے بہت سے حساب نکلتے ہیں میرے، لیکن فی الوقت سب پسے پشت ڈال رہا ہوں۔ آج مجھے صرف ان باتوں کا حساب چاہیے جو تم نے اینا سے کی۔ تم اسے اس کی اوقات یاد دلانے گئی تھی نا؟ آج میں یہاں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے آیا ہوں۔ اینا کو میرے حوالے سے خواب سجانے کی اجازت میں نے دی ہے۔ اس کے ان خوابوں کی حفاظت میں میری ذمہ داری ہے۔ تمہیں اس کے خوابوں کی فکر میں ہلکان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ سالم پلیز لیٹ می گو، میں ہرٹ ہو رہی ہوں۔ زوبیہ نے ایک بار پھر اپنی گردن کو آزاد کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی یہ کوشش بھی ناکام ہوئی۔ تو میری جان، میں بھی ہرٹ ہوا ہوں یہ جان کر کے تمہاری باتوں نے اینا کو ہرٹ کیا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے اس سے؟ ہاں، اس میں اور طوائف میں کوئی فرق نہیں۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اسے ایک طوائف سے کمپیئر کرنے کی؟ سچ کہوں تو مجھے تم میں اور طوائف میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ طوائف بھی بہت آسانی سے کسی بھی مرد کو میسر آ جاتی ہے، اور تم سابقہ اور موجودہ تمام تر افیئر سے میں اچھی طرح واقف ہوں، اور ان افیئرز کی حدود سے بھی، جبکہ اینا تمہاری طرح نہیں جو پکے ہوئے پھل کی طرح کسی کی جھولی میں بھی آن گرے۔ اسے اپنی اقدار، اپنی روایات کا پاس رکھنا آتا ہے۔ اس لیے میں پہلی اور آخری بار وارننگ دے رہا ہوں تمہیں کہ مجھ سے، میری زندگی سے اور اینا سے دور رہنا، کیونکہ دوسری بار میں وارننگ نہیں دیتا بلکہ اس بندے کو ہی ختم کر دیتا ہوں جو میری زندگی میں مسائل کا سبب بنے۔ سو بی کیئرفل۔ سالم لغاری نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ سالم، تم نے میری انسلٹ کر کے اچھا نہیں کیا۔ ہاں، تم میرے ساتھ جو برا کرے گا تو میں اس کے ساتھ اچھا بھی نہیں کرتا، اور تمہاری یہ انسلٹ، یہ تو اس انسلٹ کا 1% بھی نہیں جو تم نے اینا کی ہے۔ ایک بات اپنے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لو زوبیہ عمر حیات، کہ اینا کی عزت میری عزت ہے،
اور اس کی بے عزتی کرنے والا میری بے عزتی کرے گا، جس کی میں اجازت کسی کو نہیں دوں گا۔ اس لیے دوبارہ اگر تمہاری اس طرف سے ایسی کوئی حرکت ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور رہی بات تمہاری، تو میری زندگی میں اگر اینا نہ بھی ہوتی تب بھی میں اپنی ہم سفر کے طور پر تمہیں کبھی قبول نہ کرتا، کیونکہ مجھے ایک بیوی کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی شو پیس کی جو ہر ایرے غیرے کی نگاہوں کو تسکین بخشے۔ جس لڑکی کی مجھے تلاش تھی وہ تو مجھے مل چکی ہے، اب میں اسے کسی قیمت پر کھونے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سالم لغاری کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ اینا کے لیے اس کے جذبات کی شدت جان کر زوبیہ شاک رہ گئی تھی۔ اسے کہیں نہ کہیں یہ امید تھی کہ سالم لغاری اس مڈل کلاس لڑکی کو صرف ٹائم پاس کے لیے استعمال کر رہا ہوگا، لیکن آج تو اس کی یہ امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے سارے اندازے غلط ثابت ہو چکے تھے۔ اینا سالم کی محبت نہیں بلکہ اس کا جنون بن چکی تھی، اور یہ جنون اس کی آنکھوں میں واضح دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے شوٹنگ کے لیے جانا ہے۔ زوبیہ کا دماغ معاف ہونے لگا تو اس نے سالم سے مزید الجھنے کے بجائے وہاں سے جانا مناسب سمجھا، لیکن سالم لغاری تو اس کا راستہ روکے ہوئے تھا۔ نہیں، ابھی روکو، کیونکہ میرے آنے کا مقصد ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ زوبیہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا کہ بھلا اب اور کیا کہنا سننا باقی رہ گیا تھا۔ کتنی بے عزتی تو وہ کر چکا تھا اس کی۔ سالم لغاری بغیر اس کے احساسات کی پرواہ کیے اب کسی کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ اس کا ایک نمبر تو اینا بلیک لسٹ میں ڈال چکی تھی، اسی لیے اس نے دوسرے نمبر سے کال ملائی۔ سالم لغاری کی توقع کے عین مطابق اینا گھر پہنچ چکی تھی اور کال بھی اسی نے ریسیو کی تھی۔ ہیلو، میں سالم لغاری بات کر رہا ہوں، اور زوبیہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے فون زوبیہ کی جانب بڑھایا، جبکہ زوبیہ حیران پریشان کھڑی تھی کہ اس نے بھلا کب بات کرنا چاہی تھی اینا سے، اور وہ کہے گی کیا اس سے۔ وہ اسی سوچ میں گم تھی جب سالم لغاری کے اگلے جملے نے اس کا دماغ بھگ سے اڑایا۔ زوبیہ، اینا کال پر ہے، سوری بولو اسے۔ میں نہیں کروں گی سوری، میں کیوں بات کروں اس سے؟ زوبیہ نے شوق کی کیفیت سے باہر آتے ہوئے انکار کرنا چاہا، لیکن اگلے ہی پل اس کی زبان گنگ ہوئی، کیونکہ سالم لغاری گن نکال کر اس کی کنپٹی پر رکھ چکا تھا۔ I said say her sorry or otherwise I will shoot you۔ میں نے کہا اس سے معافی مانگو ورنہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ سالم لغاری کے چہرے پر پتھریلے تاثرات ہیں جنہوں نے زوبیہ کو صحیح معنوں میں دنگ کر کے رکھ دیا۔ اسے اگر اندازہ بھی ہوتا کہ اینا کے ساتھ وہ سب کرنے کا یہ انجام ہو سکتا تھا تو وہ کبھی بھی اس کے پاس نہ جاتی۔ اس نے تو فقط اینا کو ڈرانا چاہا تھا، لیکن الٹا وہ خود مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ سالم، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے کہا سوری بولو، کیونکہ اگر سوری کے علاوہ تمہاری زبان سے اب ایک لفظ بھی نکلا تو مجھے ایک سیکنڈ دیر نہیں لگے گی یہ گولی تمہاری کھوپڑی کے آر پار کرنے میں۔ سالم لغاری کا لہجہ جنونی ہو رہا تھا، جبکہ دوسری جانب سب کچھ سنتی اینا اس کا سر لہجہ محسوس کر کے جیسے سن پڑنے لگی تھی۔ زوبیہ نے بھی کوئی راہ فرار نہ پاتے ہوئے فون پکڑا اور بولی، ہیلو اینا، میں زوبیہ بات کر رہی ہوں۔ اس دن تم سے جو بھی میں نے مس بیہیو کیا تھا اس کے لیے آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ مغرور، ہر وقت گردن اکڑائے رکھنے والی لڑکی آج اپنا ضبط آزماتی بالآخر زندگی میں پہلی بار کسی سے معافی مانگ چکی تھی۔ گڈ گرل۔ سالم لغاری نے گن ہولڈر میں اٹکاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا اور کہا، اینا، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ سالم، اینا نے کچھ کہنا چاہا تو وہ بولا، اینا، I said I am busy now, talk to you later۔ سالم لغاری کال کاٹ چکا تھا۔ زوبیہ کچھ فاصلے پر سر جھکائے کھڑی آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سالم لغاری کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ وہ بولا، ایک آخری سوال، اینا کے بارے میں اور اس کے کالج کے بارے میں تمہیں انفارمیشن کس نے دی؟ مجھے کوئی اگر مگر نہیں چاہیے، بس تم اس شخص کا نام بولو گی۔ وہ میں نے زوبیہ نے کچھ کہنا چاہا تھا جب سالم لغاری نے اپنے ہونٹ بھینچے۔ اسے پہلے سے ہی زبیر پر شک تھا، اور اب زوبیہ کے منہ سے اس کا نام سن کر اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ اوکے فائن، سنو زوبیہ، میرا خیال اپنے دل سے نکال دو اور اپنے باپ سے کہو کہ کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر جلد سے جلد تمہاری شادی کر دیں۔ زوبیہ کا گال تھپ تھپا کر کوٹ جھڑکتا وہ اس کے کمرے سے نکلا اور تیز قدموں سے پورچ تک کا فاصلہ طے کیا تو زبیر اسے آتا دیکھ کر جلدی سے گاڑی کا پچھلا دروازے کھولنے کو لپکا،
لیکن سارم لغاری ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ زبیر رک جاؤ، کیونکہ گاڑی میں خود ڈرائیو کروں گا۔ تم آج سے اس جاب سے فارغ ہو۔ لیکن سر کیوں؟ کیونکہ زبیر ڈرائیور کے روپ میں جاسوسوں سے مجھے سخت نفرت ہے۔ سر پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ زوبیہ میڈم یہ سب کریں گی۔ مجھے تو نہیں زبیر، تمہارا ساتھ کافی پرانا تھا تبھی تمہیں چھوڑ رہا ہوں، ورنہ اس وقت جتنا مجھے غصہ ہے، اگر تم مزید 1 منٹ بھی میرے سامنے رہے تو کچھ بعید نہیں کہ میں تمہیں قتل کر ڈالوں۔ جب میں کہہ چکا ہوں کہ تم یہ جاب کھو چکے ہو تو بس کھو چکے ہو۔ اب اس سے پہلے کہ اپنی جان بھی کھو دو، میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ زبیر سر جھکائے پیچھے ہوا۔ اب سارم لغاری سے الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس سے بات کرنا مطلب اس کے غصے کو اور ہوا دینا، اور وہ غصے میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ زبیر اس بات سے اچھی طرح واقف تھا۔ زبیر نے آج تک اسے صرف اینا کے سامنے نرم پڑتے دیکھا تھا، وگرنہ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے بھی روڈ اور سنجیدہ ہی رہتا تھا۔ سارم لغاری اس کے پیچھے ہٹتے ہی ایک نظر اس پر ڈالتا گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی نکال کر لے گیا۔ اسے پیٹھ پیچھے وار کرنے والوں سے سخت نفرت تھی، اور آج ایسا کرنے والے دونوں افراد کو وہ سزا دے چکا تھا۔